سے ایسے ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو ضمن بتا رہا ہوں کہ تاکہ میری اور آپ سب کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے آئے ہیں یا ڈرانے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ نے ان کو بھیجا اور ہماری رہنمائی فرما دی ہم کیسے بچیں گے۔ من شر ما خلق، مجھ سے پناہ مانگو جس شر کو میں نے پیدا کیا، میں ہی تمہیں اسے بچاؤں گا۔ اور کیسے بچوں گا؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، دعائیں نہیں بتائیں؟ کھانا کھانے سے پہلے یہ کرو، گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، کسی کو پاؤ نہ پاؤ، اپنا گھر ہے یا غیر کا گھر ہے السلام علیکم کہو، ہے نہیں؟ خالی گھروں میں، خالی کمروں میں جاؤ، دیکھو اسیب زدہ گھروں میں سلام شروع کرو نا۔ جہاں کہتے ہیں جی جنات تنگ کرتے ہیں، جی بوتل ہلتی ہے تو پنکھا چلتا ہے تو یہ ہوتا ہے، سلام کریں، بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں، ڈھام کے کھانے رکھیں۔ مہمان نے 2 گھنٹے بعد آنا تو پہلی ٹیبل پہ ننگے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو مہمان پہلے ہی رہتے ہیں گھر میں وہ پہلے کھا کھو لیتے ہیں، چلو ہم تسی ساڈا جھوٹا کھاؤ۔ تو جب شیطان کا جھوٹا کھائیں گے تو پھر شیطانی حرکتیں ہم کریں گے نا۔ تو یہ تو طریقے بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں نے کہا نہ میں نے سیکھا نہ میں نے بچوں کو سکھایا۔ تو پھر جو یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم غافل ہو، یہ غفلت نہیں کرتا، یہ تو تمہارے دلوں پر سونڈ رکھ کے بیٹھا ہے، ہر وقت اس انتظار میں تو تھوڑا سا غافل ہو جا، تیرے دل پر وہ سونڈ رکھ دیتا ہے، تو پھر وہ تیرا کریم بن جاتا ہے، پھر وہ تجھے وسوسے دیتا ہے۔ اور جب یہ آخری سورہ ہے، آخری آیت ہے، آخری سورت، آخری سپارہ، آخری سورت، آخری آیت، قرآن سٹارٹ ہوا اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، پورا 6666 آیتیں۔ اس کے بعد مکمل کہاں ہوا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے سینوں میں جو ڈالتا ہے وہ جن ہے یا انسان ہے۔ اب اس کے وسوسوں سے بچنا میں نے اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ایک صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ خاص کر ایسے حملے ہوتے ہیں عموماً دین کا کام کرنے والے، جہاں جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا، پھر شیطان اپنا صحیح لشکر لے کر اس پر ٹوٹتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن سیکھنے سے پہلے دعائیں بھی سیکھو، صبح شام کے اذکار کرو، پھر اس کا زور نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، حالانکہ قرآن تو کائنات کا سب سے بہترین کام جو ہے وہ ہے قرآن، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان رجیم سے۔ کیوں؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور تو اس پر نہیں چلتا جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے اللہ پر، میں جو چغلی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، حسد کرتا ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں، اور آنکھوں سے گناہ کرتا ہوں، کانوں سے گناہ کرتا ہوں، زبان سے گناہ کرتا ہوں، کیا مجھے اللہ پر ایمان ہے؟ کیمرے سے تو ڈرتا ہوں، یار اس کمرے میں کیمرہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے۔ کیا کیمرے جتنا بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے ساری دعائیں جو عنایت کرتا ہے اس نے ایک شرط لگائی ہے، سورہ نوح میں پڑھ کے دیکھ لو، سورہ طلاق میں پڑھ کے دیکھ لو، لوگ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، کوئی تمالے ڈالتا پھرتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا پھرتا ہے، تو کوئی کچھ کرتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈر گیا، جو مجھ سے ڈر گیا، معمولی سا کام ہے، تیرے بس میں بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، فیس بک پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، اللہ سے ڈر گیا، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ روٹی یا چاول؟ اچھا شوہر رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے،
اولاد رزق ہے، گاڑی رزق ہے، گھر رزق ہے، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ ایک کام تو کر لے، تو اس سے ڈر جا، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، پھر دیکھو تجھے وہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا، صرف اس کا خوف، بغیر کسی وجہ کے، اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، بس ڈر جاؤں، چاہے فیس بک کی طرف سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے یا واٹس ایپ کی طرف سے۔ آپ کو میں فیس بک کا مطلب سمجھاؤں؟ فیس کہتے ہیں چہرے کو، اور بک کہتے ہیں کتاب کو۔ اللہ کے نبی بھی فیس بک سے پہچانیں گے قیامت والے دن۔ سنیے یہ حدیث کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو 3 نشانیوں سے پہچانوں گا۔ پہلی نشانی ہوگی ان کے چہرے نمازوں کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، ٹھیک ہے؟ فیس اور بک ہوگی نا، آگے سمجھ فیس بک کی۔ اب چاہے آپ الٹے ہاتھ میں کتاب لے لیجئے گا، چاہے چمکتا چہرہ لے لیں، چاہے سیاہ چہرہ لے لیں، اس فیس بک کی وجہ سے۔ اس کو آج سب سے بڑی برائی جو پھیل بھی رہی ہے نا، اسی سے۔ گھر ہیں، دیکھنے میں آتا ہے آباد ہیں، لیکن برباد ہو گئے، 10 بندے 10 کے ہاتھوں میں۔ ہاں جی، پہلے 2 منٹ کو خامد بیوی نہ کو پچھلے اگلے نے رو رہا لینا، اب بیوی اپنے کو لگی ہے، وہ اپنے کو لگی ہے، بچے بیٹھے ہیں وہ اپنے کو لگے ہوئے ہیں، بہو اپنے کو لگی ہوئی ہے، گھر برباد ہو گئے، سب اپنے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر رحم کرے، واللہ ہم برباد ہو گئے۔ مائیں ذرا سا کوئی اپنے کام کے لیے بچے کو کارٹون لگا کر دیتے، وہ کارٹون بن گئے، سب حرکتیں کارٹونوں والی، کوئی سمجھانے کے لیے کرو کارٹون بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت تھی؟ اسلام یہ تربیت کہتا ہے؟ اسلام تو اسلم تسلم، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا، نہ میں محفوظ گھر میں، نہ باہر، نہ میرا بچہ محفوظ، نہ میرا گھر میں گوشت محفوظ، نہ میرا دال محفوظ، نہ آٹا محفوظ۔ سلفی صاحب گوشت لاتے ہیں، اس میں ایک دم کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ سلفی صاحب ہنڈیا چڑھاتے ہیں، وہ ہنڈیا غائب ہوتی ہے، بیچ میں گوبر ہوتا ہے، بیچ میں پخانا ہوتا ہے، مرا ہوا سانپ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ تم نے دروازے کھولنے تو وہ آیا نا، ہمیں تو حکم ہے نا کہ جب شام کا وقت ہو، مغرب سے پہلے اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیا کرو نا۔ جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اپنی اولادوں، اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو مغرب کے۔ فرمایا اس وقت شیاطین کے نکلنے کا وقت ہے، یہ تمہارے بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں۔ ہمارا وہی ٹائم ہے، پپو دے ابو آ جانا، میں جانا بازار، اب مغرب کے وقت بازار، مغرب کے وقت جاگنگ۔ ارے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بولا جی شوگر ہے تمہیں، تو ذرا چکر لگاؤ، وہ چکر لگانے کے بعد ڈگ دیے تھے اگلے جہاں۔ ہاں جی، وہی ٹائم جو گھروں میں رہنے کا وقت ہے وہ ہمارا ڈاکٹروں کے پاس، بازاروں میں، پارکوں میں گھومنے کا، بچوں کو لے کر، بال کھلے، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو پھر گلا کس پر آ گیا؟ پتہ نہیں ساڑھن کی ہو گیا ہے، ساڑھنا لینج کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں تو بتا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ میرے نبی بری زماں ہیں اس نافرمان امت سے کہ ایک ایک چیز تمہیں بتا کر گئے، تیرے پہلے دن کا جو تیرا دنیا سے آنے سے پہلے کا جو پروسیس ہے، اس سے لے کر قبر میں اتارنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ میں نے کتنا عمل کیا، کتنا اپنی اولادوں کو سکھایا۔ ہم کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، صرف دعا کرو ساڈے گھر اللہ خیر کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد کلی کی جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 6 سال کی الماری جو پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، مہمان آیا، دوپٹہ پھڑیا، ایسے کر کے
پیالی صاحب مہمانوں کے اندر حکم کیا ہے کہ برتن کو دھو کے ڈھانپ کے رکھو، کھانے والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھو۔ آپ نے فرمایا جس دسترخوان کے اوپر بسم اللہ پڑھی جاتی اس گھر کے شیاطین، جن شیاطین، وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں چلو یار انہیں تھو، پنجابی سمجھتے ہیں نا آپ؟ مجھے ذرا مزہ آتا ہے اپنی مدر لینگویج بولنے کا نا، اس لیے میں بیچ میں اس کو مکس کر لیتا ہوں۔ تو کہتے چلو یہاں سے نہ اتنے کھان نہ سون۔ ہم جی سلفی صاحب سورہ بقرہ سب پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جن نہیں جاتے۔ نبی نے تو فرمایا صرف بسم اللہ کھانے پر دسترخوان پر پڑھ لو یہ چلے جاتے ہیں۔ تم نے عمل کون سا کیا؟ اسی زبان سے قرآن پڑھتی ہو، اسی زبان سے وہ تمہاری سہیلی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بہن ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اٹھ کے گئی اسی کا گوشت کھانا شروع کر دیا، چگل خوری شروع کر دی۔ جی حرم میں بیٹھے تاں چگل خوری، لوگوں پر اشارہ کرنا لباس کا۔ حرم میں بیٹھی ہوئی دو بڑیاں اشارہ کر دی، دیکھ میں کہا بھائی اللہ دا واسطہ ہی اتنے تے بعد آئی اللہ دی بندی ان کی کہنی پئی ہیں، انہوں ایڈا چنگی لگتی انہیں جا کے کہہ دوپٹہ صحیح لے لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل کو ضائع کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے چغلی کی اس نے کیا کیا؟ مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ مردہ گوشت نہیں کھایا، مردار تو ایک ہوتا ہے نا، انسان پہلے، انسان حرام ہے نا، مردار بھی حرام ہے، پھر بھائی، تین حرام کھا کے پھر دعا قبول ہوگی۔ یہ ہے وہ چیزیں جس سے ہمارے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کوئی عمل کرتے ہیں تو خوف میں آتے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور فکر یہ ہے اور دعا مانگتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان کو یہ فکر ہے میں 2 لفظ قرآن کے پڑھ لیتا ہوں، 2 باتیں مجھے کرنی آ گئی ہیں، میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اگر نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہوں تو بے نمازی کو انسان نہیں سمجھتا، تکبر آ گیا مجھ میں۔ چنگے اسی انا تو اللہ اکبر، جو اپنے عمل پہ مطمئن ہو گیا وہ برباد ہو گیا، جو اپنے عمل پہ مطمئن ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ یاد رکھنا، کیوں کہ استغفار، گناہ گار ہو یا نہ ہو استغفر اللہ پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر جب تم استغفار کرو گے میں تمہیں رحمت کی بارش دوں گا۔ چاہیے نا رحمت؟ کہاں رحمت کی بارش ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نوح کے اندر میں تمہیں بیٹوں سے مدد کروں گا، بیٹوں سے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس عمر میں بیٹے دے گا؟ اگر بیٹا اللہ نہ کرے نافرمان ہے، بے اولاد ہے تو اولاد دوں گا، بیٹے دوں گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو استغفار پڑھ، تیرے بیٹوں کو میں ہدایت دے دوں گا، بیمار ہے ان کو شفا دوں گا، بے روی پہ ان کو ہدایت پہ لے آؤں گا۔ تو استغفار سچے دل سے پڑھ۔ جب تم استغفار پڑھو گے میں بیٹوں سے مدد کروں گا۔ جوائی بھی بیٹا ہوتا ہے۔ پھر تیریاں تیاں اگر گھر بیٹھی ہیں نا، اگر گھر میں بیٹھی ہیں استغفار پڑھ، انشاءاللہ اچھے جوائی بھی ملا دوں گا۔ یہ بھی ہے، میں اس کا مفہوم یہ بھی نکالتا ہوں۔ بیٹا ہوتا ہے نا، اس کا علاج کیا ہے کہ علاج کتنا بتا رہے ہیں اللہ؟ استغفار پڑھو۔ ہم آگے سے کہتے ہیں ہنسی کدے کچھ کیتا ہی ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ساڈا ہی گھر دیکھا اللہ نے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کو بات کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ بھی نہ کریں پھر بھی پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ سن فرمائے میں 70 بار دن میں استغفار پڑھتا ہوں، میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ جب یہ آیتیں اترتی ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کیا آپ استغفار نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تھے؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل، میں سویا ہوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ آخری ایام میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ نسخہ بتاؤں آپ کو سارے آپ کی مشکلوں کا حل،
دیکھیں گے، پڑھیں گی نا انشاءاللہ. اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری، جب یہ سورہ اتری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر آپ نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اب اس میں اللہ کی تسبیح بھی آ گئی اور استغفار بھی آ گیا. اور سب سے زیادہ قریب آدمی سجدے میں ہوتا ہے. تو جب یہ سجدے میں پڑھیں گے آپ ذرا دل سے، یہ نہیں کرنا. یہ جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب تسبیح کرتے ہیں، ہم عورتوں کا تو نہیں پتہ، مرد ایسے ختم. کیا پڑھا تم نے؟ ایک بار سبحان اللہ پڑھو، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بار دل سے سبحان اللہ پڑھو، زمین و آسمان بھی اگر تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک بار سبحان اللہ بنا کر پڑھو. آواز آتی سجدہ، ایسے سجدہ او سجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز عورت کے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جو نماز کو اس طرح برباد کرتا ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح. اور وہ نماز بد دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کو اسی طرح برباد کر دے جس طرح اس نے مجھے برباد کیا. آپ اس کو نوافلوں میں، فرضوں میں یہ دعا یاد رکھیں. مجھے ایک بچہ ملا ادھر سعودیہ میں، اس سے پچھلے سال تو کورونا کی وجہ سے یہ عمرہ نہ کیا، تو میں اللہ کی توفیق سے ادھر، وہ دور سے مجھے آواز دیتا ہے حرم سے، پتہ نہیں کون تھا، انڈیا تھا کہ کہاں، پاکستان میں ہی تھا. مجھے آ کر اس نے جپھی مار کے چوما مجھے، کہنے لگا سلفی صاحب اللہ نے نا بڑا کرم کیا، میں ابھی آپ کے لیے دعا کر رہا تھا. کہتا ہے کہ جس دن سے میں نے آپ کا وہ لیکچر سنا اس میں میں نے یہ دعا کر لی، یاد کر لی جو سجدے اور رکوع کی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. کہتا ہے جس دن سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اللہ میرے سارے کام کر دیے. وعدہ وہ کرے تو وہ جھوٹا وعدہ کرے، نعوذ باللہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اب کتنی دلیلیں دوں میں؟ وہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. استغفار پڑھو. میں بیٹے بھی دوں گا، بیٹوں سے تیری مدد کروں گا، نہریں دوں گا، باغات دوں گا، امن دوں گا، تو استغفار پڑھ. تو استغفار میں نے کیا کہا، ٹی وی لگا ہے، ہاتھ ماما تصویر پکڑی، فلم دیکھتی جا رہی، ڈرامہ دیکھتی جا، ہلتی جا رہی. ایسا لفظ میری زبان کا ہنس گیا. میں ساری زندگی استغفار ہی پڑھیا، اور میں کیا قبر تیریاں لتاں پواں تیریاں بڑیاں ہوئی، نو تو چڑیلاں وغیرہ رکھے ہوئے تے استغفار تو پڑھنی پئی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے دین کو مذاق بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بنانے والی بنوانے والی پر لعنت. لیکن اس پر کون جائے؟ کہہ کے دیکھو، کسی کو کہہ کے دیکھیں آپ. اللہ اکبر کبیرہ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کون سا ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی ہماری رہنمائی کر کے نہیں گئے؟ ہماری بد نصیبی ہے، ہم جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی مچلے بن گئے. اور آج حال دیکھ لو کیا ہے ہمارے گھروں میں. گھر ہیں، 10 کنال کا گھر ہے سونے کے لیے. سلفی صاحب میں نے تقریباً ساگوان کی لکڑی منگوا کر بیڈ بنوایا، اس پہ 30 لاکھ سے زیادہ لگا میرے پاس. نیند نہیں آتی. 10 کھانے گھر میں پکتے ہیں، جب کسی کھانے کی خوشبو ناک میں آتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. چوکر کا میں جرمن سے منگوائے میں نے بسکٹ، ڈاکٹر نے بولا وہ کھایا کر. اپنا چوکر مجھن کھوائی جانا پیا. اپنے آٹے کو چھان کے نہیں، آٹا چٹا لے آؤ. جی ساڈے کو نہیں پکتا دوسرا. تو اپنا چوکر نکالا، جرمن سے چوکر والا آٹا منگا کے کھا رہا ہے. تو کہا کہ دیکھ، تو کھا کے دیکھ، سو کے تو دیکھ، اس سے بگاڑ کے تو سکھ پائے گا. تو نے دولت مند سمجھا کہ میں دولت مند ہوں تو میں ساری دنیا خرید لوں گا. تو اپنی نیند تو خرید کے دکھا. تو ایک پل کھا کے تو دکھا، اس کو پچا کے تو دکھا. تو کھا لے وہ نکالنا نہ چاہے تو تیرا نکال کوئی نہیں سکتا.
اگر تجھے نہ کھلانا چاہے تو کھا کے دکھا، نہیں کھا سکتا، پھر اس اللہ کے سامنے تو آکڑ بن گیا۔ بچے 3-4 چیزوں کی آپ کو میں نصیحت کروں گا، غیبت نہ کرا کرو۔ واللہ ہماری عبادات، ہمارے عمل غیبت سے ضائع ہو رہے ہیں۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور مردہ بھائی کا گوشت حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ واللہ اس پہ کام کرو بچوں، یہ فیوچر تمہارے پاس ہے، اور اللہ کی قسم تم جو کام کر رہے ہو اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ اور جتنے شیاطین تمہارے اداروں کے دشمن ہیں، تم سوچ نہیں سکتے، اور تمہاری حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ نیت صاف کر کے اس کو سیکھو، تکبر مت کرو، جو ان پڑھ ہے اس کو مت مذاق اڑاؤ۔ تم ایک آیت کو اس نیت سے سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کر پڑھا، ایک آیت، 700 نفلوں کا ثواب ہے۔ اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے۔ تو میری بچے بہنوں، کتنی تم اللہ کے فضل سے یاد کرتی ہو، تو کہیں ہمارا حال وہ مائی کا نہ ہو جائے، سارا دن چرخا کرتی رہے، تیرا ہاتھ پوے تے کینچی پھڑ کے ساری کتر دے۔ ایسا ہے نا؟ ایک غیبت کریں گے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جو آپ سے کرنے لگتی ہے اس کو بولو نہ، اپنی گل کرنی ہے، دوپٹہ کتوں لیتا ہی انہوں اپنی پا دیو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی نال لگ جاتے۔ ہاں میں بھی دیکھا سی، ویسے انج پھرتی پئی سی، ابھی اٹھ کر بہن گئی ہے سکی، ماں گئی ہے، ماں دیا چگلیاں شروع، ساڈے وال دیکھتی نہیں ہے، پھٹی آندی ہے وہ وال بڑی رہتی ہر ویلے۔ ماں کی غیبتیں، بہنوں کی غیبتیں، بھائیوں کی غیبتیں، پھر پتہ نہیں ساری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تہجد بھی میں پڑھنی ہے سلفی صاحب، 2 قرآن سے پڑھ لینی ہے مہینے دے وچ۔ تو یہ جو کرتوتے جو کرتے ہو تم لوگ، دیکھیں نا، انسولین بھی صحیح ہے، انجیکشن بھی صحیح ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں سرنج بھی صحیح ہے، اور لگاتا بھی جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے تو شوگر بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر بتاؤ نا کیا وجہ ہے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کرو بی بی، حسد نہ کرو کسی سے۔ کسی کی اچھی چیز لینا چاہتے ہو نا، کہ اس سے اچھی چیز مجھے مل جائے، تو اس کا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا جب کسی کی کوئی چیز تم کو اچھی لگے، تم اس پر یہ پڑھ دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو تم اس سے بہترین چیز اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حسد نہ کرو کسی سے، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ قرآن اخلاق ہے۔ پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ بڑوں سے ادب، چھوٹوں سے شفقت، اپنا جو جتنا سیکھتے جا رہے ہو اتنا جھکتے جاؤ، اس درخت کی مانند ہو جاؤ کہ جو پھل لگتا ہے اور جھکتا جاتا ہے۔ سرو مت بنو، سفیدہ مت بنو، ماچس بنانے کے بھی کام نہیں آتا ہے نا۔ تو اس لیے بیٹا عمل کو بچاؤ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، خلوص کا عمل، دعاؤں کی قبولیت بڑی آسان ہے۔ آپ نے وہ غار والا قصہ سنا ہوا ہے؟ وہ قصہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بتائی حدیث قدسی ہے۔ ہم نے تو اس کو قصہ لکھا نا، وہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، انہوں نے جو بھی عمل کیے تھے اللہ کے لیے کیے تھے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی چینٹی اگر پانی میں گری ہوئی ہے، آپ نے اللہ کے خوف سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تڑپ رہی ہے، کہیں بیچاری تڑپتی نہ رہے، اس کو تنکے سے، جوتے سے، جس طریقے سے بھی نکال کے آپ نے خوشی پہ چھوڑا۔ خالص اس کے پیچھے کیا تھا؟ اخلاص۔ واللہ آپ کوئی دعا قبول کروا نہیں ہو تو اللہ کو وہ حالہ دے سکتے ہیں اس عمل کا، کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے وہ چونٹی کو بچایا تھا، تو اللہ میرے اس عمل کو قبول کر۔ التجا ہے نا، تو اللہ میری بیٹی دے رشتہ کو چنگا جا ملا دے، کر کے دیکھو۔ ریاکاری سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے شرک سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔
اور ریاکاری مثال کیا دی؟ ہزاروں کام ہے، پانی پینا، رکھنا، ڈبہ ادھر کرنا، ایسے کرنا کام ہے۔ آپ نے فرمایا ریاکاری یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو دکھانے کے لیے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے، نماز بنا سنوار کے پڑھتا ہے کہ دوسرا سمجھے یار بڑا ہی زبردست نماز ہے نا، دل میں اس کے ہے نا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ میں شرک سے بچائے۔ عمل کرو تو وہ اللہ سے التجا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو پھر اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے اس کو بلاؤ۔ پھر تم وہ لوگ ہو جن کی اللہ تعریف کرتے ہیں، قرآن میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تیرا تابعدار ہوں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تابعدار کرنا، تابعداری کرنا، تکبر نہیں کرتے کہ مجھے آتا ہے تجھے نہیں آتا، نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے تجھ پر۔ جھک جا، ڈر جا۔ انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، معصوم الخطا ہیں، پھر بھی کوئی کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ تو میں کیا کر بیٹھا ہوں جو میں اتنا تکبر کر رہا ہوں؟ مجھے تو اور اللہ کے آگے جھکنا ہے، التجائیں کرنی ہے، یا اللہ برکت دے دے، یا اللہ۔ حسد نہ کرو، رشک کرو۔ اے کڑی کل آئی ہے 10 پارہ پڑھ گئی ہے، میرے کو ایک پا بھی نہیں پڑھیا گیا۔ رشک کرو نا، اس پر رشک کرو۔ اس کا ڈبڈا دیکھنا نہ چھوڑو، پتہ نہیں کتھوں پیو دے بول حرام مال آ گیا، 1 دوپٹے پا کے آئی ہے نا۔ یہ عمل کو ضائع کرتی ہیں چیزیں۔ تجھے لینا ہے اس سے بہتر دوپٹہ، اس سے بہتر گاڑی لینی ہے نا، دیکھ کے کیا نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دیکھو تجھے اللہ اس سے بہتر دیتا کہ نہیں دیتا۔ یقین تو کرو نا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اللہ کے بندو، اللہ میری آپ سب کی اصلاح کرے۔ یہ باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے اور کرنی ہے، اور واللہ جو کام اللہ آپ سے لے رہا ہے، آپ لوگوں سے، اللہ ہم سے بھی لے لے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس میں سختی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو یہ پہلے اللہ نے فرما دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو حق بات ہوگی پھر پھول نہیں بچھیں گے، پھر نعرے تکبیر سے اللہ اکبر سے زندہ باد نہیں ہوگا، پھر پتھر پڑیں گے، پھر پاگل کہلاؤ گی، پاگل ہوگی چنگی بلی، کالج پڑھ دی برخا لے لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب پاگل ہونے کا خطاب مل جائے تو سمجھو اللہ قبول کر رہا ہے تمہارے عمل کو۔ یاد رکھنا، فخر کرو کہ یہ تانا تو میرے نبی کو بھی دیتے تھے، کہا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ پھر یہ چند گھڑیوں کی آزمائش ہوگی، یہ عموماً ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تم نے جنت ارزان سمجھ رکھی ہے، آزمائے بغیر دے دوں گا، چوپڑیاں دے دو تو انج نہیں ہوئے گا، تھوڑا سا رگڑا چڑھے گا۔ آزمائش آئے گی، لیکن آزمائش اپنے پیاروں پہ آتا ہے، یہ نہ ہو اللہ نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ جو تکلیف بیماری آتی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا ہمیں کیسے پتہ چلے یہ آزمائش ہے؟ فرمانے لگے کہ جو چیز، جو بیماری تجھے اللہ سے دور کر دے یہ اللہ کی پکڑ ہے، جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ تو اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے، یقین جانے اتنے نسخے ہیں دعاؤں قبولیت کے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تو ہم نے محسوس کیا جیسے کوئی دھماکہ سا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا دروازہ وہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا نہ کھولا جائے گا۔ آج مجھ پر وہ فرشتے نازل ہوئے ہیں
نہ کسی پر ہوئے نہ ہوں گے۔ آج دو نور مجھ کو وہ عطا کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ جو ان کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں، وسوسات سے بچنا ہے ہم نے۔ وہ فزیکلی بھی ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ بیویاں کہتی ہیں جی سلفی صاحب ہم بیٹھ کے رہتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں ایک دم ایسا لگتا ہے کہ پیٹ گیس سے بھر گیا، یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی قطرے وغیرہ پیشاب کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نماز میں آپ کو یہ فیل ہو تو پھر آپ نے نماز ہی میں اپنے الٹے کندھے کی طرف دیکھنا نہیں، نماز ہی میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس طرح نماز پڑھ رہی ہیں 3 بار کر کے آپ نے لکھو اس کو، اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب، اس جن کا، شیطان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا خنزب سے۔ آپ نے فرمایا یہ جو خنزب ہے یہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ وضو میں تنگ ہوتے ہیں، وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی میرا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے نا کہ بیچاری پانی بار بار ہاتھ بار منہ، بار بار وضو ہے، تو اس کے لیے آپ وضو ہی میں جب اس طرح ہو تو آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ الحان، اعوذ باللہ الحان۔ یہ اس جن کا نام ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے وضو کے اندر، طہارت کے اندر۔ اور جن کو زیادہ وسوسات کی تکلیف ہوتی ہے ان سے ایک غلطی ہوتی ہے باتھ روم کے اندر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوشش کرے کہ بالکل پاک جگہ کرے جس پر وہ غسل کرے۔ آج تو اٹیچ بات ہے، ظاہری گندگی تو نہیں ہوتی، لیکن جو نہانے والی جگہ ہے کہ بعض اوقات وہاں لوگ چھوٹا پیشاب کر دیتے ہیں، اس سے بھی وسوسات کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا باتھوں کے اندر جائیں تو باہر کھڑے ہو کر نماز دعا پڑھیں، اندر نہ پڑھیں۔ بعض جاتے ہیں نا ادھی اندر اندھی باہر، ایسا نہیں، الٹا قدم اندر ڈالنا ہے، پوری پڑھ کے، چاہے تھوکنے بھی جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر جاتے یہ دیکھیں کہ پانی ہے، کوئی صابن ہے، کوئی بانگنا دبنا، امی موٹر چلا دیں، تولیہ پھڑا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے شیاطین اور انسان کے اندر ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ بولتا نہیں وہ پردہ قائم رہتا ہے، اگر وہ بول جاتا ہے تو پھر وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، کھیلیاں کرتا ہے تمہارے جسم کے ساتھ۔ یہ بچنے کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، پھر اس کو آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیں جس کو ایک آیت کا پتہ ہے، ایک بات کا پتہ، آگے بلغنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ۔ اس وقت برباد ہو چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس نبی کی امت کے پہلے انبیاء تمنا کرتے تھے کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ آج امت کا یہ حال ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، جن و انس اس کے اوپر جھپٹے ہوئے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، نہ اس پر کوئی دعائی اثر کر رہی ہے، نہ اس پر کوئی دعا اثر کر رہی ہے، نہ عمرہ حج کا اثر ہوتا ہے اس پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اپنے تائیں اپنی دلیلوں میں پڑ گئے ہیں۔ نہیں، لوگ یہ نہ کچھ کر دے، اسی کر لیتا تاں کی ہو گیا، اس چیز نے ہمیں مروا دیا۔ لوکاں دا کام لوگ کی کو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یاد۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حدیث تو طویل ہے، میں موضوع کے متعلق اس میں جو بات ہے وہ بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، یہ مرد و زن کے لیے، دونوں کے لیے ہے، اور لوگ اس پر، یعنی کہ لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، جب بے حیائی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان کے اندر
ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے. آج جو بیماریاں ہیں پہلے تھی، علاج ہو رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں. 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے ہیں سلفی صاحب، انگلینڈ لے کر گئے تھے، مر گئی ہے اماں. دوائی بھی اثر نہیں، کیمو ہو رہی ہے لیکن وہ اور بربادی ہو رہی ہے، ریڈیشن ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے. معمولی سا دانہ نکلتا ہے وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سینے کا درد لے کر جاؤ، ڈاکٹر کہتا 3 سٹنٹ پوا. زیادہ دیکھے امیر ہے تو چلو جی اوپن سرجری کراؤ. اللہ اکبر کبیرہ. جب بے حیائی عام ہوگی، لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے. اب بے حیائی ہے کیا؟ میرے لیے بے حیائی نہیں، میرے تیرے لیے ہے کیا؟ گانا سننا حیا والی بات ہے؟ کسی غیر محرم کی تصویر دیکھنا، وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے جائز ہے؟ ادھر میں نے تہجد پڑھی، ادھر بیٹھا ہوں ٹی وی لگا کے، ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بہو بیٹھی ہوئی ہے، نواسی بیٹھی ہوئی ہے، پوتی بیٹھی ہوئی ہے، نور جان گانا گا رہی ہے، تصویر میرے ہاتھ میں مجھے شیطان نے مطمئن کیا تو نے تو پڑھ لیا ہوا ہے. 2 منٹ لالا دیکھ لے ماسی مر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بے حیائی نہیں ہے. نہیں جی سلفی صاحب، ہم تو کبھی درزیوں کے باپ دیکھیں. میں آپ سے سوال کروں گا، بتاؤ جو گھر میں کپڑے سیتی ہے اس کی زیادہ عزت ہے جو بیوٹی پارلر والی کی؟ صحیح بتانا. ہاں جی، پارلر والی کی نا. اللہ اکبر کبیرہ. پارلر والی کی. کپڑے سینے والی چند لوگ، ورنہ کپڑے سینے والی ہے ماسی گھنٹہ کھلوتی رہتی ہے، پتر میں کپڑے لے آئی ہیں. اچھا ماسی کھلو، میں وہیں بوا کھولنی ہے. یہ بیوٹی پارلر والی آئے تو فٹ باجی آئیے بیوٹی پارلر دروازہ کھولنا ہے. جیسے مولوی کے لیے ہے نا، مولوی صاحب گھر میں جائے بچے پڑھانے کے لیے، 6 بچے پڑھائے گا 1000 روپیہ لے گا. پروفیسر انگلش کا ایک سبجیکٹ پڑھانے آئے گا، اس کو 40,000 روپیہ ملے گا اے سی والے کمرے میں. قاری صاحب کے دلیز میں ڈیوری کی بات، مہمان آئے، قاری صاحب سائیکل چلا کے جائے گا پسینوں پسینی گرمی میں. امی کا دل چاہے نہیں آج ماموں نے آنا ہے قاری صاحب، امی جی کہندے ہیں تسی ہن جاؤ. تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں السلام کہہ دا امی جی میں جا رہے ہیں. تو پروفیسر کو کہے دیکھو نا، وہ بےزتی کرے گا. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے میں اتنا پٹرول لگا کر آیا ہوں، میں آپ کے نوکر لگا ہوں. اللہ بیوٹی پارلر کی زیادہ عزت کرتے ہیں لوگ. وہ اس لیے ہے کہ وہ بیوٹی بناتی ہے، وہ دھوکہ دیتی ہے، میک اپ کرتی ہے، بمیں بناتی ہے. یقین جانے میں آپ سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا، برا مناتی ہوں تو مناؤ، جو مرضی کر لو، میرا کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، نصیحت کی بات کروں گا، اپنے کپڑے مردوں سے نہ سلایا کرو. نہیں سلفی صاحب ایسے نہیں جانتے. ایک مجھے کہنے لگی میں نا اپنا سائز وغیرہ لکھ کے نا بھیج دینی، سینڈ کر دینی ہے. اپنے کپڑوں کا سائز درجی کو سینڈ کر دیتی ہوں تو اس میں کیا کیا سائز بتاتی ہے اس کو. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو بتاتی ہوں جسم کا حصہ اتنا 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 حصہ. یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ جب بے حیائی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے. ہے نہیں. اللہ اکبر. میرا بیٹا، میری بہنوں، یقین جانے برباد ہوگی امت. ہمیں صرف اس پہ فرقہ واریت پہ لگا دیا، مناظروں پہ لگا دیا، بڑے بڑے واضحوں پہ. آج کل تو بعض دین جو ہیں وہ جوکر بن گئے، ہنساتے ہیں دین پر، آیتوں پر مذاق پڑھتے ہیں، آیتوں پر مذاق کرتے ہیں. دین بڑی سنجیدگی کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے. جب سنو تو صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام بات فرماتے کوئی تو ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ہمارے سروں پر کوئی پرندے تو بیٹھتے ہیں. ایسے کھو جاؤ، محبت کرو نبی سے. جب تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کی چاہتے ہو محبت کرنی، پھر نبی کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ چاہتے ہو، جنوں انسانوں، اے بڈھیو کوئیو بڈھیو چھوٹیو، اے مردو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ، پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، عشق نہیں کرنا.
تابعداری کرنی ہے، تابعداری، عاشق نہیں بننا، تابعداری، مطیع بننا ہے، مطیع، اطاعت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، محبتوں کی جمع ہے، حب کرنی، حب۔ اے عمر کس سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے؟ فرمایا نہیں، جب تک میں والدین سے، تمہارے بچوں سے، بیوی سے، تیری جان سے عزیزہ نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نبی کی اپنی جان سے بھی عزیز ہم اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کا پھپڑا نہیں لگانا، عمل کرنا ان کی باتوں کو۔ نبی کو ماننا ہے، نبی کو سارے مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی بڑے بھائی کو پہچانتا ہے۔ نبی کی مانو گے تو مسلمان ہو، اللہ کو سب مانتے ہیں، جب اللہ کی مانو گے تب مسلمان ہو، تب اللہ مومن کہے گا، اور مومنوں کے لیے جنت ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولیں، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو اتنا بریک بین ہے، تو اتنا علیم بذات الصدور ہے کہ تو میری آنکھوں کو بھی جانتا ہے کہ میں کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو میری بہن بیٹیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام لے لے، بہترین ان لوگوں کو جن کی اللہ تعریف کرے کہ ان سے بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ آپ جو کام کرتی ہیں یہ راستہ تو مشکل بہت ہے، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، دو آسانی ہوتی ہیں، ان مع العسر یسرا۔ میرے دوست ہیں وہ کہنے لگے، میں نے ذاکر نائک کو بولا نا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی مشکلیں آج کل آپ پہ ہیں، تو کہنے لگے نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد دو آسانی ہیں۔ تو میرے لیے اللہ نے دو آسانیاں پیدا کر دی، تو اس لیے اللہ کی طرف سے اگر کچھ آ جائے تو نوافل زیادہ پڑھو، پھر اللہ سے باتیں کرو۔ عربی نہیں آتی، اللہ کو پشتو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، سب زبانیں میرا رب جانتا ہے۔ اللہ سے پھپڑا لگاؤ، اللہ سے رونے کا منہ نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا رونا، رونے والا منہ بنا دو، اللہ کو حوالے دیا کرو۔ اللہ تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل نہیں دیا، جب میں نے دے دے اللہ، ایسے کرا کرو نا، تو پھر اللہ کو پیار آ جاتا ہے اپنے بندے سے، کیونکہ ماں سے زیادہ وہ چاہتا ہے، اپنی شان سے زیادہ، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق وہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، یا اللہ ہم سے مہربان ہو جائے، ہم پہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جو مجبور ہیں ان کی سب کی مجبوریاں دور کرے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، عمریں پڑھ رہی ہیں، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا۔ آپ نے کوئی سوال کرنا تو کر لیں۔ کوئی سوال کرنا ہے کسی نے کہ اجازت دے دیں مجھے؟ ہاں جی، گرمی اتنی سخت ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب پہ گھروں پہ رحم کرے۔ پہلے ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ ان بیویوں کو جن کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ان کے شوہروں کے ساتھ کسی دوسرے کے کوئی تعلقات ہیں تو پہلے تو اس کو چھپائیں، اس کی تشہیر نہ کریں۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں نا، مچھلی بن جائے جیسے اس کو پتہ ہی کچھ، وہ اس کے زیادہ قریب ہو جائے۔ دیکھیں بی بی، ہمارے لہجے اور ہمارے رویوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے۔ اسلام سو لینے سے، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، کسی کا وہ سو رکھنا، پنجابی، مجھے اب اس کے ذہن میں اردو نہیں آ رہی،
ٹو لینی، اس سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. سعودی عرب کے اندر لا ہے کہ جو بیوی اپنے خاوند کے موبائل کو چیک کرے یا خاوند اس کے موبائل کو چیک کرے 2 سال قید ہے اور 7 کے پتہ نہیں 6 لاکھ جرمانہ ہے اس کو ریال کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نہیں چاہتی کہ یہ اس کی طرف جائے، یہی ہے نا، آپ اللہ کی طرف آ جائیں. دعائیں ہیں محبت کی، کچھ اذکار ہیں پڑھے، یا اللہ ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا اللہ ہو یا ودود ہو یا شکور ہو. وہ پڑھے گی، نیت یہ کر کے پڑھے کہ اللہ میری محبت اس کے دل میں، اس کی محبت میرے دل میں. جی دعائیں ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہے نا. اے اللہ، بیوی خاوند کے لیے پڑھے گی تو وہ کہے گی اللہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے مجھے متقیوں کا امام بنا دے. اگر مرد پڑھے گا تو وہ کہے گا اللہ میری بیویوں اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو نا. تو ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو بتاؤں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں. جب میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں جنتی عورت کی ایک نشانی بتاؤں، غور سے میرا بیٹا سنو، میں تمہیں جنتی عورت کی ایک نشانی بتاؤں. صحابہ نے عرض کی، ارشاد ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ صوم و صلات کی پابند ہو، امین ہو خاوند کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی، اس کے مال کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور اس کو حفاظت کرے، 4 دیواری کا تقدس پردے کا خیال کرتی ہو. شوہر اس کا ظالم ہو، اس کی یہ کوالٹی ہو، اور شوہر اس پر ظلم کرے، وہ پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے میں نہیں سوؤں گی تیرے بغیر جب تک مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا، دفعہ میں تھکا بھی نہ دوں. جی یہ آواز آتی ہے، یہ فارمولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دفعہ کرو گی دفعہ ہو جائے گا. بستر علیحدہ کرنے کا حکم بیوی کو نہیں ہے، خاوند کو ہے. اور جو بیوی ایک بار اپنے خاوند سے بستر علیحدہ کرتی ہے پھر بہت مشکل اس کا بستر اکٹھا ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، بڑا وقار ہے، بڑا مقام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت فرمائے کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آج سب سے زیادہ گھروں میں یہ معاملہ ہوئے ہیں، جس سے بھی بات کرو گے بہت ہوگا جو آگ بجھانے والا ہوگا. کبھی اپنے شوہر اچھے شوہر ہوں، اس کی تعریف اپنی سہیلیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں نہ کبھی کرو. اپنے بچوں کی تعریفیں مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں اپنے راز چھپاؤ. جب کہتے ہیں میرے ایسے اللہ کیا ہے، پاویں کوٹھی انگوٹھی لایا نا، دکھاتی پھرتی ہے، سوٹ پاویں کسی کا چک کے لے آیا وہ دکھائے گی، وہ سننے والی جل جاتی ہے، وہ ماشاءاللہ نہیں کہے گی. وہ اے لے کے آیا. اپنے راز چھپاؤ، اپنی خوشیاں چھپاؤ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. پھر نظر اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. بچہ اچھے امتحانوں میں اچھے نمبروں میں پاس ہوا، ٹرافیاں سجا دی، خوشی کر رہے ہیں جی بچہ پاس ہو گیا، اینے نمبر لیتے ہیں. تو اس تو بعد بچہ ٹن ہو گیا، علی بے بھی بھول گیا. یہ نظر لگ گئی اس کو، یہ نظر ہے. اور اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، جوان ٹھنڈیا میں پک جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں شوئیں مارتے ہیں آپ لوگ؟ بتاؤ کیا حال ہے؟ سٹوری کھل گئی. اس نے بولا کہ کیا حال ہے ہوں بھی یاد آ بس ہوں تین جائے جس لیے جانا کچھ نہ کچھ لے آتا ہے. ہاں جی وہ پہ گئی ختم. ماشاءاللہ کسی نے نہیں کہنا، ساڑا تو اندر گھس گیا ہمارے. بہن سے سڑتی ہے، جلتی ہے. مت تعریف کرو اپنے بچوں کی کسی کے سامنے.
اپنے خامن کی کوئی پوچھتا ہے بڑا پیارا لفظ دیا اللہ نے تمہیں، بولو الحمدللہ. نہیں کام دی سنا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو سنا انہوں اپنی پا دیو سٹوریاں جھوٹی موٹی ہتھیلی مل گئی یا ویلی دس دیتا لوگوں نے. یہ ہے تمہارے کاموں کی رکاوٹیں، یہ ہے. چھپاؤ مت، تعریفیں کرو کسی مجلس میں، اپنی نفلی عبادت کی تعریف مت کرو کہ میں یہ بھی پڑھنی ہے، تسبیحاں کرنی ہے، تہجد بھی انج کرنی ہے، انج بھی کرنی ہے. ایک انج کر دی گیا سب کچھ غائب ہو گیا. مت چھپاؤ اپنی چیزیں. دیکھو جی، دیکھیں ایک ہے نظر سے بچنا ہم کیسے، وہ تو صبح شام کے اذکار ہیں جو صبح شام 2 نمازوں میں فجر اور مغرب میں 3 بار سورہ فلق، اخلاص، فلق، ناس پڑھ لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ نہ نظر لگتی ہے، نہ جن چمڑتا ہے، نہ جن سر پہ آگے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، کہہ دیا نا اللہ کو صبح شام. تو 3 نمازوں میں آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس، ظہر، عصر، عشاء، اس میں ایک بار. 2 نمازوں میں فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا، پڑھ کے اپنے کو دم کیا، ختم. گھر سے نکلنے کی دعا. اب نظر لگ گئی ہے، اب اتنی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب اس کو نظر لگ گئی. اب اس کو کیسے پتہ چلے گا، اس کا توڑ کیسے ہے؟ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک جگہ غسل فرما رہے ہیں، ایک صحابی گزرتے ہیں عامر بن ربیہ. وہ جیسے گزر کے گئے وہ صحابی پانی میں تڑپنا شروع ہو گئے، تڑپتے تڑپتے پانی میں گر گئے. ان کا بیٹا بھاگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچانک والد بالکل ٹھیک ٹھاک تھے تو اچانک ان کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا تیری دانستہ میں کون آیا تھا ادھر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیہ آئے تھے. آپ نے عامر بن ربیہ کو بلایا، آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو، کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو، کیوں نے تم نے اس کو برکت کی دعا کی، کیوں نہیں کہا اللہ بارک علیہ، کیوں نہیں پڑھا تو نے اس پر ماشاء اللہ؟ لفظ اس نے کیا کہے تھے؟ ایسا جسم 7 پردوں میں چھپی ہوئی دوشیزہ کا ایسا جسم نہیں ہوتا جس طرح جیسا تیرا خوبصورت ہے. یہ لفظ کہے وہ تڑپنا شروع ہو گیا. اب اس کا توڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، اس کو آپ نے فرمایا دے اس کو اپنا پانی، غسل اور وضو کا پانی. یہ طریقہ ہے فوری طور پہ. اب وہ تو ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی نظر لگی، اب اتنی بڑی مجلس میں کسی کو نظر لگے تو وہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں ہے نا. وہ کسی کا بھی پانی لے لے، کسی نیک بندے کا، ماں کا لے لے، بھائی کا لے لے، باپ کا لے لے، شوہر کا لے لے، استانی کا لے لے، سہیلی کا لے لے، بشرطے کہ وہ نمازن ہو. اللہ کی قسم ایسا توڑ ہوتا ہے. میری زندگی میں 3 میرے ساتھ موقع ہوئے ہیں. 3 اللہ نے وینٹیلیٹر سے مجھے اٹھا دیا. کئی ہزاروں لوگوں کے کیس ہوئے باہر. الحمدللہ یہ حدیث ہے، نبی کا طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ پہلے پورا وضو کرو، پورا وضو. یہ حضرت ہاشمی نے بھی اپنے لیکچر میں یہ اس کا طریقہ بتایا. پہلے پورا وضو کرو، کوہنیوں کو بغلوں تک دھو، وہ بھی پانی اس میں گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ چاہے پورا غسل کریں بغیر صابن کے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اس کو مل کے وہ بھی پانی مکس ہو گیا. اب جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے، اور میں نے اس پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس لیا ہے، میں نے اس پہ نا، یہ جادو کا بھی توڑ کر دیتا ہے، یہ سیب کا بھی توڑ کرتا ہے، پرانا سیب بھی ہو اس کا بھی توڑ کرتا ہے. وہ بندہ ڈال، جو اگر دوسرے پہ ڈالے، اگر کوئی لاغر ہے نہیں ڈال سکتا تو وہ اس کو پیچھے سے ڈالے گا، آگے سے نہیں. یعنی کہ وہ اس پر دیکھے نہ، جس پر پانی جا رہا ہے وہ جو ہے ڈالنے والے پر نہ دیکھے، اس کا دوسرا چہرہ، اس کا چہرہ صاف، پیٹھ اس کی طرف ہو، وہ اس پر ماں ہے بیٹی کو کر رہی ہے.
خامد بیوی کو، بیوی خامد کو کر سکتی ہے، کسی سے بھی، دوسرے کو غیر کو تو بندہ نہیں کرتا، لیکن وہ پانی اپنے اوپر ڈالے، اچھے طریقے سے اپنے جسم کو اس سے مس کرے، پھر بعد میں دوسرے پانی سے نہا لے۔ یہ اچانک بچیوں کی شادیاں جب قریب آتی ہیں نا، یا ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھوں پہ دانے نکل آتے ہیں، چہرے پہ اچانک بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ انسانی نظر کے اور جن کے نظر کے اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کریں گی تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، جاؤ کرو جا کر۔ جی تو وہ تو نہیں، وضو تو آپ نے کیا باٹے میں کیا نا، دیکھ وہ جب آپ نے بہانا تو ظاہر نالی میں جائے گا نا۔ نہیں تو وہ خود کیوں نہ کرے؟ دیکھو بڑا جو ہے وہ تو خود کرے، میاں بیوی کا تو کوئی پردہ نہیں ہے، بیٹی کا ماں کا تو کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن جوان بیٹے کے ساتھ وہ ہاتھ، اور یہ ہے کہ اگر وہ اللہ نہ کرے تو ضدی ہے، نہیں کرنا چاہتا، ماں کو ڈاج کرتا ہے کہ نہیں ماما میں نے ڈال لیا ہے، ایک تو اس کو بتاؤ ہی نہیں کہ اس پروسیس سے ہم نے پانی تیار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس کو کوئی رومالی وغیرہ باندھ دے، اس کو پانی ڈال دو، ٹھیک ہے؟ ورنہ خود ڈالو یا وہ خود ڈال لیں۔ یہ اتنا زبردست ہے، اللہ کے فضل سے کبھی آزما کر دیکھیں، 3 دن کر لیں، 2 دن کر لیں۔ جی بی بی وصف ساتھ، جی یہ صحیح نہیں نا۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے نا، دیکھیں اللہ نے بھی جادو کا جہاں ذکر کیا نا، تو یہاں 2 میاں بیوی کا ذکر کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ۔ یہ جادو کرتے ہیں شیاطین، یا جن ہے یا انسان ہے، جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر وہ نہیں زر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ سوء ظن جو ہے وہ گناہ ہے نا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے کہ بیوی کے دل میں بھی خامد کے بارے میں، وہ خامد کے دل میں، اب آپ نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا کیونکہ آپ قرآن کی طالب علم ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ قتل بڑا گناہ ہے نا، لیکن قتل پر 2 گواہ ہیں اور زنا کے اوپر 4 گواہ ہیں۔ اس حکمت کو سمجھیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر قاضی کے پاس 3 گواہ آئیں، 3 آئی وٹنس سچے، تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ ان کی گواہی نہیں ماننی، ان کو درے مارو۔ میں نے کیا رکھی ہے کنڈیشن؟ 4 کی، ورنہ ہم اب ہر 4 آدمیوں میں سے 3 بیمار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو شیطانی مس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان بعض کو دکھاتا ہے، بیوی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ باہر سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھڑکی سے کوئی نکل کے گیا ہے، اس پہ وہ قسمیں اٹھاتی ہے، جی بالکل غلط ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا بھاگتے ہوئے۔ یہ اس حد تک وسوسہ ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ میرے دل میں وہ خواب میں لائے گا بیوی کا، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے دوست کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ خواب کی اگر کوئی معبر دینی معبر ہو، اس کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ تیرے سوا کسی سے وہ محبت نہیں کرتی۔ اگر خامد کا دیکھتی ہے کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ خواب میں گھومتا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مخلص ہے۔ اب یہاں تو یہ بدبخت مالجین بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی وسوسہ ڈالتے ہیں کہ میرے صاحب چاہے تیرا خامد کس نے لگا ہے، اس نے وسوسہ ڈال دیا، اب وہ خبیث شیطان اس کو سن رہا ہے کہ اس لعنتی نے اس کی بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ انسان تھا جس نے وسوسہ ڈالا۔ اب اللہ کہتا ہے اللہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے سینوں میں، وہ کون ہے؟ جن ہے یا انسان ہے، رائٹ؟ اب
اس بندے نے تو وسوسہ ڈال دیا، اب شیطان جن جو ہے اس کو وہ سن رہا تھا، اب وہ اس کو دوبالا کرے گا، اس کو بات یاد کرائے گا، ہاں فلانے دے ویاہ تے کدے نہ گلاں کردی سی انج، فلاں وقت یہ ہوتا ہے، یہ وسوسہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں سے، جب ہم یہ ذکر کریں گے صبح شام کے 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھیں گے، اس کے بعد بستر پر 3 بار فلق اور اخلاص ناس پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے اللہ اس بیماریوں سے، لیکن بے جا اگر سچ مجھ کا بھی خاوند اگر اللہ نہ کرے کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کو مت بتاؤ اس کا، اس سے اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اتنا پیار اللہ ڈال دے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو، لیکن جب آپ اس کی تحریر کریں گے وہ ضد میں آئے گا، اے اللہ پھر میں ہوں تینوں کر کے دکھانا ہے۔ ایسے کیس آتے ہیں ہمارے، ہم بیٹا نہیں جاؤ، وہ کرتا ہے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے دعا اللہ کی طرف رجوع کرو نا۔ دیکھیں نا جب شیطان تمہیں تنگ کرے تو کیا کرو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی پناہ میں آؤ نا۔ اب شوہر غصے والا بھی ہے، بلیو بھی نہیں کرتا، شک بھی کرتا ہے، تو شوہر کے رب سے تعلق جوڑنا، تو طویل دھاگے چکر چ نہ پھرنا، وہ تو تیرا بیڑا گرک کر دے گا، تو جائے گی۔ ابھی پچھلے دنوں میں بس ایک کیس آیا، دادی کی تمنا تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے بیٹے کے ساتھ میرے پوتے کا رشتہ ہو جائے، یعنی کہ میری بہو اپنی بہن سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ کسی بدبخت تعویذ والے کے پاس گئی، اس خبیث نے اس کو تعویذ دیا، اس تعویذ کا اثر کیا ہوا کہ وہ بیٹا وہ پوتا پاگل ہو کر کمرے میں چلا گیا، اب کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پہنتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے، اتنے دن خون بڑے ہوئے ہیں۔ کر جو برا سوچتا ہے، یہ تعویذ دھاگے والے یہ کرتے ہیں۔ بیوی جاتی شوہر کے لیے کہ سائیں جی کچھ کرو، وہ خبیث کا بچہ اس کو ایسا عمل بتاتا ہے، شوہر بھی پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی کچھ نہیں رہتا۔ کبھی حرام سے بھی کبھی حلال ہوا ہے، کبھی شر سے کچھ ہوا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ گیا پھر باطل مٹ گیا۔ تم اللہ سے کیوں نہیں رجوع کرتی؟ پڑھنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پڑھنا اللہ سے دعا مانگ اپنے گناہوں کی، یا اللہ یہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی کو بات کہہ دی ہے، کسی کو ایسے ہی تانا دے دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے۔ کر تو صحیح اللہ کی طرف رجوع، تو بھاگی پھرتی آستانوں پہ طویل دھاگے کرواتی ہو، وہ نہ تیرا شوہر تیرا رہتا ہے نہ کسی کا رہتا ہے۔ بہترین جادو ہے بیوی کی مسکراہٹ، گھر آئے اچھے انداز سے اس کو ملو، اچھے جان اس کو، جب وہ آتا ہے تو جہاں اس کو ڈاکٹر سمجھتی ہو یا مکینک سمجھتی ہو، یہاں آیا بیچارہ تھکیا رہا، سارے دن کا کام کیا ہوا تھے، آیا میرے اج سر نو پیڑ ہوندی سی، اج میرے اتھے پیڑ ہوندی سی، جس دن کوئی پیڑ پار نہیں ہوئی اس دن کہا اج موٹر خراب ہو گئی سی، اج سوئچ خراب ہے، وہ بہن دے انہوں اللہ دی بندی ہے، کھپ تپ کے آیا ہے تیرے واسطے، اچھے انداز سے اس کو مل، چاہے بعد میں میرے ساتھ چاہے جو مرضی کہنا، میں جو بات کر رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ مسکراؤ، دکانداروں سے مسکرا کر بات نہ کرو، اپنے شوہر سے مسکرا کر بات کرو، غیروں کو بالکل مسکرا کے بات نہ کرو، تمہیں قرآن کہتا ہے تیوڑی چڑھا کے بات کرو، دیکھو پھر خیر برکتیں کتنی آتی ہیں گھروں میں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر و برکت کرے گا۔ اللہ بی بی مجھے تو غذا مل رہی ہے، یہ میری غذا ہے، انہوں نے اک جانا میں نہیں اکنا انشاءاللہ تعالی۔ جی دیکھیں بی بی، میں نے پہلے بھی ایک عرض کی ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علاج بھی ہیں، صحابہ کے نبی کے پاس بھی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو مسئلہ ہے اللہ کے نبی اس کو دعا بتاتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے نسخے بھی ہیں جو مجرب ہیں لیکن قرآن سے ہیں، تو ہم لوگوں کو عموماً جو ہمارے پاس زیادہ تر یہ آج کل عرب و عجم میں یہ پرابلم ہے کہ زیادہ تر بچیوں کے رشتے نہیں آتے، بوڑھیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو ہم ان کو نا ایک پڑھائی دیتے ہیں، یہ مجرب ہے، وہ ہے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت ہے، ٹھیک؟
اس کو رات کو سونے سے پہلے 363 بار پڑھنا ہے، یہ حد ہے اس کی. تھوڑا پڑھنا شروع کریں، یہ بڑا مشکل ہوگا پڑھنا، لیکن جو اس کو کچھ دن پڑھ گیا اس کے معاملات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے اور یہ دم ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے، یہ ایک مجرب طریقہ ہے. ہمیں نبی سے اجازت ملتی ہے کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. تو قرآن شفا ہے جی. اور دلیل بھی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو لونڈی کو دم کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو جن کی نظر ہے، تم اس کو قرآن سے دم کرو. اب آپ نے کسی صورت کو کسی آیت کو خاص نہیں کیا، اس کو قرآن سے دم کرو. تو پھر آپ کو یہ میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں اللہ کے فضل سے. نماز 5، پرہیز پوچھو کیا کرنا ہے؟ چگلیوں کا پرہیز، حسد کا پرہیز، فلمیں گانے نہیں سننے، جی قوالیاں نعتیں نہیں سننیاں. قرآن سنو، اچھی باتیں کرو، پردے میں صحیح طریقے سے رہو. اس کے بعد انشاءاللہ جو یہ اس کو پڑھے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کیس، میرے پاس زیادہ کیس یہی آتے ہیں، زیادہ کیس یہی آتے ہیں. تو الحمدللہ مٹھائی نہیں مکتی کا روز کوئی نہ کوئی ڈبہ آیا ہوتا ہے. اللہ جی بڑھیا. سونے سے پہلے پھر اس کے بعد اس نے آپ کو پڑھنے نہیں دینی. یہ جیسے ہی آپ شروع کریں گے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، یا غصہ چڑھ جائے گا، یا دو مجھ کو سناؤ گی، دو امی کو، چپ کے کپڑا سٹو گی، نین اتنے سونے لگی. یہ ایسی آیت ہے، میں نے دیکھا ہے نا، جس نے پڑھ لیا اس کا تو ہو جاتا ہے معاملہ صحیح. آپ اس کا معنی تو پڑھ کے دیکھیں. اس کا سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت ہے، اس کا قرآن کا ترجمہ تو پڑھ گئے. اللہ وہ سارے اڑا کے رکھ دے گا انشاءاللہ تعالی، جو یہ اثرات ہیں جنوں کے یا انسانوں کے. جی بیٹا میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ مجرب ہے، یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. میں پہلے اس لیے وضاحت کر دیا کہ یہ سوال پھر ہوتے ہیں مجھ پر، ٹیلی فون بھی آتے ہیں تو تحریریں بھی آتی ہیں. یہ مجرب ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا بتاتی آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہے، اس صحابیہ کا نام تھا شفا. تو وہ آ کے پوچھتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ایک جدی دم جانتے ہیں پھوڑے پھنسی کا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس دم کو کر لیا کریں. آپ نے فرمایا اس دم کو مجھ پر پڑھو. اس نے جب پڑھا بسم اللہ تربتہ اردنا بریقۃ بعدنا یشفی کیمنا باذن ربنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری کوئی بیوی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ سکھا دو. یہ ایسا پھوڑے پھنسی کا دم ہے کہ یہ چمبل دھتڑ جو کچھ ہے ہم اس کا دم کرتے ہیں، اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ بتانے والی وہ اس وقت مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. اب یہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں تجربے سے. قرآن میں شہد کا ذکر ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ اکھاں چھپانا ہے کہ سر تے ملنا ہے، کہ بتایا ہے نا. تو اسی طرح صحابہ جنون پر پڑھتے ہیں، شام کے ڈسے پر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو کاٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں فلق اور ناس اور نمک اور پانی استعمال کرتے ہیں. آپ نے ان کو نہیں ٹوکا، اتنا پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ منتر ہے، یہ دم ہے؟ انہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے، لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے لے آؤ، ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو. تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو پیسے لیتا ہے نا اس کے دام میں اثر نہیں ہوتا، اس کا پیو کھاتا ہے، باغ چھوڑ گیا ہے اس کو. ہاں جی، جو پیسے نہیں لے وہ چکروں سے لے لیتے ہیں پیسے. زعفران لے آؤ دو تولے، 8,000 پہ تولہ زعفران ہے. ہاں جی، تو وہ پیسے نہیں لیتے مولوی صاحب، صرف زعفران منگاتے ہیں. جی بی بی، بے روزگاری اور کاروبار میں رکاوٹ 3 دعائیں بتاؤں گا، آپ لکھ لیں. اور پہلے میں اس کا سیاق بھی بتا دوں تاکہ ہمارا ایمان پکا ہو جائے. حضرت اسما جانتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ آپ کی سالی تھی،
ساری تھی نا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن تھی نا. میں تمہید اس لیے باندھتا ہوں کہ تاکہ ہمارا یقین ذرا بن جاتا ہے نا. جب وہ مہاجرین میں آئی نا، مدینہ میں آئی، تو اسٹارٹ میں تو حالات اچھے نہیں تھے. آپ سے ان کے گھر گئے ہیں تو وہ جانماز پہ بیٹھی بڑی غمگین رو رہی ہیں. آپ نے سنا اسما خیریت ہے؟ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بڑے اچھے حالات تھے، جب سے مدینے میں آئے ہیں بوٹیاں اترس گئی ہیں. ساتھ والی ہمسائی نے آج اونٹ ذبح کیا ہے تو انتظار میں تھی کہ وہ مجھے کوئی بھیجے گی تو کوئی پن پن کے کھا لوں گی، لیکن نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کر، تمہیں میں ایسی دعا بتاتا ہوں اللہ برکت دے دے گا. اللہ نے ان کو ایک دعا بتائی، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوات المسترین رحمان الدنیا. ہے نا دعا یہ؟ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ پڑھنی شروع کی تو مدینہ کے اندر ان سے زیادہ امیر کوئی خاتون نہیں تھی. جب کہیں لشکر قافلے جاتے تو امیر سب سے اخیر میں اس کے پاس آتے، پھر وہ پوچھتی کہ کتنا پینڈا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے دن کا سفر ہے، پھر وہ اس حساب سے ان کو اونٹ دیتی، یہ سفر کے لیے، یہ کونے کے لیے، کھانے کے لیے. یہ وہ دعا ہے. یقین سے پڑھو، یقین سے. اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المسترین. یہ آپ کو ملے گی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ ہوگی. اب قرضہ ہے، چڑھتا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی سے دعا پوچھتے ہیں کسی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ علی اس دعا کو پڑھا کریں. احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو اللہ اس کو اتار دے گا. وہ دعا بڑی چھوٹی تھی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک. اگر آپ اس کو پاکستان کا بھی ذہن میں رکھ کے پڑھیں، میرے لیے بھی پڑھیں، کسی اور کے لیے بھی، تو اس پر اللہم اکفنا کہنا ہے. اگر کنجوسی کرنی ہے، اکیلے میں پڑھنا ہے، تو پھر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رائٹ. تیسری دعا، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا، آپ مسجد میں آئے تو مسجد میں اذان سے پہلے وہ بیٹھے بڑے غمگین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے امامہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات خراب ہو گئے ہیں، قرضہ چڑھ گیا ہے، بزدل ہو گیا ہوں، کنجوس ہو گیا ہوں، سستی کاہلی چڑھ گئی ہے، لوگوں کا دباؤ ہے، خوف ہے. یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امامہ میں تجھے ایسے لفظ سکھا دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو صبح شام پڑھو گے تو اللہ تجھے تمنگر کر دے گا. فرمانے لگے میں نے اس کو چند دن پڑھا صبح شام. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ تمہارے راز سنوار دے گا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صحابی کہتا ہے اس کو چند دن میں نے پڑھا، میرے معاملہ ٹھیک ہو گئے. جاؤ نا، رجوع کرو نا. ہر دعا سے پہلے ہے نہیں اللہم، تو اس کا مطلب کیا ہے اللہم کا؟ ڈائریکٹ بات کرو، کسی کو بیچ میں نہیں ڈالنا، بیچ بچولن کو. وہ تیری رگے جات کے قریب ہے. دعا کا معنی کیا ہے؟ ڈائریکٹ اس کو کہو، اللہم اے اللہ، من الہم والحزن میں تیری پناہ میں آیا غم چکر ڈال دیا تویزوں میں. اے تویز بن لے سیرت، اے کتاب وچ رکھ لے، تے اے گھر لٹکا لے، قرآن بیکار ہے تیرا، نعوذ باللہ. گھر میں ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے، اس کو بیکار کر دیا. مولوی نے الٹی سیدھی آیت لکھ کے دے دی، 786 لکھ دیا، اور ہم سب نے یہ سمجھا کہ یہ 786 کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم اس کا بنتا ہے ہری کرشنا. کیا بنتا ہے؟ موبائل ہے نا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ آپ پلے سٹور پہ جائیں، وہاں پر ایک
ایپ ہے، اس کو لوڈ کریں، اس کا نام ہے اعداد کیلکولیٹر. کیا ہے؟ اس کو آپ کریں. پھر اس کے بعد آپ، میں بھلا کہوں کہ مولوی پتہ نہیں کہڑے چکراں چ پاندا پیا سانو، کیونکہ یہ بہت توہین ہے بسم اللہ کی. اب یہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آپ جو آپ میں سے ابھی بھی آپ آئیں، ایک منٹ، آپ میں سے ایک آئے بندہ، یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ رے ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے. کیا لکھا؟ اچھا. اب آئیں، یہ کیا ہے؟ ہری کرشنا. یہ نیچے کیا آیا؟ 786. کیا جی؟ 786 ہری کرشنا. ہاں، ہری کرشنا 786. یہ دیکھیں، آپ کا نام ہو مثال کے طور پہ فاطمہ، میں اس کے اعداد نکالوں، اس کے اعداد بنتے ہیں. یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں آج موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. اب میں فاطمہ کے لکھتا ہوں، میری بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے، اللہ اس کو شفا دے. اچھا جی، فاطمہ. ایک 135 بنتا ہے نا. اگر میں اس کو کہوں نہیں 135 گال سن، کیسا لگے گا اس کو؟ اچھا لگے گا. آپ کے کسی بھی نام کے میں اعداد نکالوں گا، پھر میں آپ اس کو نام سے پکاروں گا. نہیں 440 گال سننی، کیسا لگے گا آپ کو؟ تو اللہ کے لیے 786 اتنی توہین. وہ اسم ذات جس کا کوئی معنی نہیں، کائنات میں ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ، جس کے کوئی معنی نہیں ہے. اور سب سے بڑی صفاتیں رحمان و رحیم کی ہیں، اس کو میں نے کنورٹ کر دیا 786 میں ہیں. اور نیچے وہ بدبخت جو لکھتا ہے 786 لکھ کے نیچے قرآن کی آیت لکھتا ہے. اس سے پوچھو ظالم کے بچے، بسم اللہ کیوں لکھی نہیں ہے تو نے نیچے کیوں اس کو والا لکھ دی تھی نا، اوپر بسم اللہ تو لکھنی تھی. یہ ہے شیطان کی تلبیس، اس سے اس نے ہمیں دور کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جتنے بھی انبیاء رسل آئے، سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا جس کے آنے سے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. جس کتاب نے اس کو نقصان پہنچایا وہ قرآن ہے، اور جس سورہ نے اس کو نقصان پہنچایا وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جس آیت نے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ بسم اللہ. اب یہ جادو یہودی بھی 786 لکھ کے کرتا ہے، عیسائی بھی. یہ میرے پاس ہیں، وہ جن کے جسم پر لکھائی ہو جاتی ہے نا، بعض مریض آتے ہیں نا، ایک دم ان کے جسم پر تعویذ بن جاتے ہیں، ایک دم بن جاتے ہیں، ایک دم سیکنڈوں نہیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک دم اس کا پورا جسم تعویذوں سے بھر جاتا ہے، لکھائی ہو جاتی ہے، چھری سے لکھائی ہوتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس میں بھی 786 تصویریں ہیں میرے پاس، اس میں ہے. اب بسم اللہ پڑھیں نا، نبی سے بڑھ کر کوئی قرآن کی ادب کرنے والا ہے؟ اب جب آپ پتہ ہے کہ میں کفار کو خط لکھوا رہا ہوں تو آپ کیا لکھواتے تھے؟ بسم اللہ. جہاں آپ کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح لانتی جو ہے وہ میری خط کو روندے گا، پاؤں کے نیچے روندے گا، ہے نا؟ نہیں جی، یہ بید بھی نہ ہو تو بد وقت یہ بید بھی ہے، نیچے جو کلو والا لکھی ہوئے بید بھی نہیں ہے. اس طرح تمہیں یہ دھوکے میں ڈال کے تعویذوں، یہ میں نے رکھا اس لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے کہ میں جب تعویذ میرے پاس آتے ہیں نا، تو میں جب ان کو ڈی کوڈ کرتا ہوں نا، جب جو اس میں جو اعداد لکھے ہوتے ہیں تعویذوں پہ، تو اس میں اللہ معاف فرمائے ایک بندہ تعویذ دے کر آیا، کہنے لگا سلفی صاحب آپ کھول لیں، ہمیں تو پیر صاحب نے کہا تھا اس کو کھولنا نہیں ہے، صرف صبح اٹھ کر اس کو 9 جوتے مارنے ہیں، اگر آپ کھولیں گے آپ اندھے ہو جائیں گے. میں نے پڑھا یار میں اینک لا لینا، کچھ نہیں تھا. میں نے اس کو کھولا، میں نے اس کو ڈی کوڈ کیا. یقین جانے اس میں حضرت عمر کو گالی، حضرت ابو بکر کو گالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان میں اس الفاظوں میں نہ کوئی پڑھے گا تو نہ نہیں. حضرت نے دیا جی، بڑے پیر صاحب تھے بڑے، انہوں نے دیا، یہ بازو پہ باندھ لو اس کو، جوتے
کیا تھا کہ اب اس کا عقیدہ میں نے خراب کیا ہے، اب اس کا میں رگڑا نکالوں گا. پھر وہ ایسا رگڑا دیتا ہے، پھر اتنے تجویز لے کر آتی ہے، ایسا سلفی صاحب ایسا تردار لیتا ہے، ایسے تجویز روز اکٹھے ہوتے ہیں میرے پاس. میں جو لوگوں کو جب بتاتا ہوں تو وہ لے کر آتے ہیں، اور بیچ میں سب گند ہوتا ہے. اگر کوئی آیت تو لکھی ہوتی ہے تو اتنے غلط انداز سے جیسے کو ایسے آپ اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، جو دنیا کی زبان آپ چاہتے ہیں اس میں سوال ڈالیں، آپ کو پورا حوالہ قرآن و حدیث کا مل جائے گا. کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہ کرے نا سارا فلماں نہ پڑھے، ڈرامیاں نال پڑھے. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. ڈالو نا اس میں، اتنی سی سپیس بھی نہیں لیتا وہ. ڈالو، متعدگی دور ہو جائے گی. جو پرابلم ہے دعا کھول لی، پڑھ لی، سہیلی کو بتا دی، مولویوں کی جان چھوٹے. اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ خود. میں تو اس کوشش میں ہوں کہ لوگ میرے پاس نہ آئیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے خود. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے ہیں آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا مسئلہ بھی میرے کو لے آ جایا کرو، جو میرا ہاتھ میں آ کے تم حل پایا کرو. ہیں جی، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بی بی بہترین بی بی رکاوٹ کے دور کرنے کی دعا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک استعین. پہلے کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں. کوئی بھی کاروبار شروع کرنا نا تو اللہ سے پہلے فیوچر کا باخبر، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں. اور پھر اس میں کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایک تو استخارے کو کبھی کسی سے نہ کرواؤ. استخارہ کرنے کا حکم ہے، کروانے کا حکم نہیں ہے. آپ استخارہ خود کریں اور پہلے اس کو سمجھیں. اور میں اللہ سے ہم کلام، اللہم کہنا، اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اللہ میں تجھ سے خیر چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تیرے علم کے ساتھ. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فضل عظیم کا، کیونکہ تو طاقت رکھتا ہے، میں طاقت نہیں رکھتا. سارے علم و غیوب کا مالک تو ہے. اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرے بیٹے کا رشتہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ اگر اس میں خیر ہے، یہاں تم نے حاضر امر پر اپنی زبان سے جو آپ کو حاجت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے. آپ نے فرمایا جس کو کوئی اللہ سے کوئی حاجت ہو، استخارہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میں نے دس کنے میرے سے کیتا ہوا ہے، اس لیے استخارہ نہیں آیا. کاروبار کرنا ہے، کسی سے رشتہ کرنا ہے، کوئی مکان زمین بیچنی لینی ہے، کوئی سفر کرنا ہے تو اس کے لیے ہے. اور پھر اس کا خواب کے ساتھ کوئی لنک نہیں. میں نے پوری حدیث بیان کر دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے. اور دنیا میں سب سے جو اصل استخارہ یہ ہے، یہ جو بدبخت کوئی قرآنوں سے کرتے ہیں، کوئی ماں کا نام پوچھ کے کرتے ہیں، یہ سب جعلی فراڈ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استخارے کا طریقہ بتایا یہ ہے. کوئی مائی کا لال اللہ کے فضل سے چیلنج کرتا ہوں، نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، وہ بنائے ہوئے ہیں. اس میں آپ غور سے اب سنیے گا. اب کیا کہتا ہے بندہ کہ اللہ، اگر میں مثال دے رہا ہوں نا کہ میرے بیٹے کا رشتہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ اگر اس میں خیر ہے، کس میں خیر ہے؟ فی دین، کہ یہ نہ ہوئے سانو ہی سرک بورڈر تے لا دے. فی دین کدے ساڈا دین ہی نہ نو آوے تو ساڈے دین ہی نہ خراب. فی دین ہی و معاشی، کہیں ہماری رزق میں حرام ہی نہ آنا شروع ہو جائے، ہماری معاش ہی نہ خراب ہو جائے. فی دینی و معاشی و عاقباتی، ہماری عاقبت ہی نہ کہیں خراب ہو جائے. اگر اس میں خیر ہے فقدرہ لی ویسر لی ثم بارک لی، پھر اللہ تو اس کو ہمارے مقدر کر دے، اس کو ہمارے
فقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارزقنی بہ، پھر اللہ تو اپنی طرف سے خیر کر کے اس پر ہمیں راضی کر دے۔ اب کاروبار کرنا ہے، جوتیاں کا کارخانہ لگانا ہے، ٹائروں کا لگانا ہے، تو اس پہ یہ آ کر کہنا ہے کہ اے اللہ اگر میرا کام، میرا کاروبار، میرے خامدہ کاروبار موبائلوں کی دکان کھولنی، یہاں کہو یہ 2 3 4 بار کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کام ہونا ہوگا تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اگر نہیں ہونا ہوتا تو رکاوٹ آتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، نہ اس میں خواب آتے ہیں، نہ کوئی بابا آئے گا جبریل آئے گا، اور نہ ہی کوئی آگے آپ کو لائن سیدھی کرائے گا کہ نہیں جی بابا جی آئے ہیں راتی سب جھنڈی لاندے پے سی تے ہم دھی دا رشتہ کر دیتا ہے، تو سفی صاحب پھر بھی دھی اجڑ کے آ گئی، استخارہ کرایا سی۔ استخارہ خود کرو، چند دن کرو، اللہ کی قسم ایسے قبول ہوتی استخارہ کی، ایسے۔ اگر رکاوٹ آ رہی ہے کیوں نہیں، تو نے دونوں آپشن اللہ کو دیے ہیں، اگر اس میں خیر ہے ہمارے مقدر کر دے، اگر اس میں شر ہے اس کو دور کر دے، پھر اپنی طرف سے خیر کر کے اس پر ہمیں راضی کر دے۔ بہترین ہے جب کوئی کام شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ استخارہ کریں، پھر اللہ کے حکم سے راستہ کھل جائے گا، پیسے کم ہے تو اس کا بندوبست ہو جائے گا، اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اللہ خیر کر دے گا۔ یہ ہے لیگلی طریقے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ جی جی ہاں یہ ایک ہاں بی بی یہ اس کو کہتے ہیں اٹھرا کی بیماری۔ یہ 3 قسم کا اٹھرا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کو امید ہی نہیں بنتی، اگر چند دن ہو بھی جاتے ہیں تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بعض وجوہات ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر شیطان کی بیماری، شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو استحاضہ ہے، حیضہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی، استحاضہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، وہ پاک ہے، مگر اس کو تو حیض آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ پاک ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، صحیح بھی کرے گی، طواف بھی کرے گی۔ کیوں کہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہی اس پروسیس میں ہے جس سے بچے میں رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 قسم سے ہوتا ہے، کیونکہ شیاطین زیادہ تر گندی جگہوں پہ انسانی جسم کے اندر پناہ لیتے ہیں، تو اس کے لیے ایکسٹرا ایک جو عورت کی ہوتی ہیں نا 2 اووریز ہوتی ہیں، یہ ان میں رہتا ہے، یا خود بخود ہوتا ہے تو یا کوئی جادو سے جس کو بندش بولتے ہیں کہ نہیں انہاں دے گھر بچہ نہیں ہونا چاہیے، پیر صاحب بس کچھ ہو جائے جی، تو وہ خبیث پھر جادو کرتا ہے، پھر کوئی چیز پلا دیا یا کوئی کسی بہانے کچھ خون کے چینٹے ڈلوا دیے، گوشت آ گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا لمبا، اللہ معاف کرے، بڑا گند ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ ان سے بچنے کے طریقے یہی صبح شام کے اذکار ہیں، اور آپ نہیں بچ سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر 3 قسم کا، ایک تو ہوتا ہے بالکل نہیں ہے، ایک دوسرا کہ اگر بیٹی ہیں تو بیٹیاں ہو رہی ہیں، جب بچے کا معاملہ ہوگا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، 1 2 3، جب بھی بچہ 3 ماہ 4 ماہ کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو بیٹے کا اٹھرا بولتے ہیں۔ اٹھرا 3 قسم کا، ایک تو بالکل نہیں ہے، ایک صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے کا معاملہ ہوگا تو اس میں یا بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر کہیں گے بھی اس کو ابارشن کروا دو، یا اللہ نہ کرے بچہ انکمپلیٹ ہوگا، یا اللہ نہ کرے اپاج پیدا ہو، اس طرح ہوتا ہے، تو اس کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی دعا بتائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ بی بی یہ شریعت کی باتیں بتائیں ان کو، یہ ان کو بتائیں بچیوں کو، یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خیر کر دیتا ہے۔ پھر اجوین ہے، کالی مرچیں ہیں، یہ علاج ہے، دعا اور دعا دونوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کاٹا تو آپ نے پانی نمک بھی لیا اور آپ نے فلق ناس بھی پڑھی، اس سے ثابت ہوا دعا اور دعا دونوں چیزیں لازم ہیں، رائٹ۔ اچھا، اب یہ ہے ہم جو جس سے علاج کرتے ہیں، ہم اجوین دیتے ہیں، کالی مرچیں دم کر کے دے دیتے ہیں، وہ دعائیں دے دیتے ہیں، ان کو پڑھائی دے دیتے ہیں، اللہ فضل کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو نوازنا ہوتا ہے، ہیلا کرنا ہے نا، دیکھو نا بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا حکم ہے۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، کرونا بھی تو ایک بیماری ہے نا،
نظر بھی نہیں آتا، تو پھر بھی بڈھی اپنے خامد کو پردہ شروع کر دیتی ہے. کیسا ہے؟ ویسے نہیں کرنا، اس نے اللہ کے کہنے سے نہیں کرنا. پھر خامد کو پردہ پیچھے رہو پیچھے رہو. یہ ہے لوگ بیماری کے خوف سے حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے خوف سے حرام نہیں چھوڑتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری باتیں جو میں کرتا ہوں نا، یقین جانے جل کے کرتا ہوں. یہاں مرد بیٹھے ہوں تو میں وہ کرتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں لحاظ کرتا ہوں عورتوں کا. جی 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 وہ نا صبح نہار منہ جو کا دلیا لے. اللہ نہ کرے کسی کو السر ہو یا اس کی بڑی آنت میں اللہ نہ کرے کینسر بھی ہو، تو پہلے تھوڑا سا کوسا پانی، گرم پانی لے، نیم گرم، اس میں تھوڑی سی ہلدی لے. ہلدی آپ لیں آما ہلدی، بازاری ہلدی نہیں، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. آما ہلدی آم سے آما ہے، بھولیں گی نہیں آپ. اس کو آپ خود پیس لیں. یہ ہیپیٹائٹس سی کا بھی علاج ہے. یہ اللہ نہ کرے بڑی آنت میں کوئی کینسر ہو یا کوئی بھی، تو انشاءاللہ اللہ اس سے شفا دیتے ہیں. اس کو کٹوا لیں یا خود کوٹ لیں. اس کو پھر کپڑ چھان کر کے اس کو کانچ کی بوتل میں ڈال دیں. صبح نہار منہ ایک گلاس یا کپ پانی کا لے لیں نیم گرم، اس میں آدھا چمچ چائے کا ڈال کے اس کو پی لیں. خاص کر اللہ نہ کرے جس کو تو ہیپیٹائٹس سی کا آخری سٹیج ہے نا، اس سے بھی اللہ اس کو شفا دے دے. ہاں جی، یہ تاثیر آپ نے گرم بنائی ہے نا، مزاج کو بھی نہیں دیکھا. یہاں پر یہ پانی لے گا، پانی اس کے مزاج کو چینج کر دے گا. جب یہ ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہے آخری، یہ کینسر کا علاج ہے آخری سٹیج کا. ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ جو کے دلیے کا ناشتہ کرے. جو کے دلیے کو پانی میں بنا کے جب وہ لیوی بن جائے بالکل، پھر اس میں گرم دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتا جائے، اس کو پھینٹتا جائے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، چند دن ایک ہفتہ کرنی پڑے گی. اللہ کے فضل سے 20 سال کا السر بھی ختم ہو جائے گا. جی، بڑی آنت تک، قبض تک ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ کر کے دیکھیں. تو بیٹا ان کو رات کو سونے سے پہلے زیتون کی چھوٹی چمچ، زیتون کے تیل کی چھوٹی چمچ ان کے منہ میں ڈال دیں، انشاءاللہ قبض ٹھیک ہو جائے گی. یہ اس کا یہ ہے، یہ اٹھا کی بیماری کے لیے اس پر ذرا دم ہوتا ہے، بہت بڑا لمبا دم ہوتا ہے. وہ ہم نہ اکٹھی منگوا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے استاد اللہ جنت دے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. تو وہ پھر اللہ توفیق دے تو تہجد کے وقت اس کو دم کرتے ہیں، اور بڑا لمبا ہے. جی، ان کے لیے یہ ہے کہ ہم فون نہیں سنتے. ہماری بیٹیاں بھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں، وہ باقی کے دن بات نہیں کرتی، بابا فون نہیں سنتے. ہاں جی، اسلام آباد میں بیٹا میں ہوتا ہوں. اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھیج کے منگوا لیں، ہم بھیجتے بھی نہیں ہیں. نیٹ پہ جائیں گے، میرے لیکچر آپ کو مل جائیں گے. اقبال سلفی ڈالیں گے آپ کو میرے سارے لیکچر مل جائیں گے، اس میں علاج مل جائے گا. آپ اللہ سے خیر صلاح کا حرب ہے کہ آپ یقین بن جو لوگوں کا بھی علاج کرو، خود بھی کرو. یہ میں پہلے اس کی مکمل کر لوں. پھر وہ دودھ ڈال کے گرم گرم دودھ اس کو پھینٹیں. جب وہ لیس چھوڑ دے پھر اس میں شہد ڈال دیں. شہد ڈالنے کے بعد وہ بندہ اس کو نیم گرم کھائے، اللہ اس کو شفا دے دے گا. اگر کوئی بچی یا بچہ بہت کمزور ہے، جان نہیں پکڑتا، لاغر ہے، تو اس میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال دیں تو وہ موٹی تازی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بیٹا یہ ہوتی ہیں اس کی اپنا ریشے کی گلٹی ہوتی. جو گلٹی جو ہے نا، اس کا میں علاج بتا دوں. یہ جو گلٹی درد نہیں کرتی نا، آپ اس کو فکر نہ کیا کریں. آپ لے لیں اس کا اپنا ایلسی ہوتی ہے، ایلسی سمجھتی ہے نا، ایلسی بھول جاؤ تو ایلفی لے لینا. ایلسی کا تیل اور نیم کا تیل، ان کو ہاں ایلسی اور نیم کا تیل برابر کا مکس کر کے جتنا یوز کرنا ہے
ویسے مکس کر کے نہیں رکھنا، یعنی کہ یہاں ملنا تو ایک قطرہ کافی ہے، ایک قطرہ السی کے تیل کا ڈالا، ایک قطرہ اس کا نیم کے تیل کا، اس کو آپ اپنی ٹیومر کے اوپر ایسے ایسے ملتی جائیں گی، تھوڑے دنوں کے بعد ٹیومر غائب. یہ پواں دینا زیادہ ملنا، یہ بھی غائب ہو جائیں گی. ہاں یہ نہ پوچھو، یہ صحیح نہیں ہے. یہ کوشش کرو کہ چھپکلی کا خواب دیکھو تو فوری طور پہ ایک تو کسی کو بتاؤ نہیں، اس کو فوراً زائل کرو. زائل کیسے کرنا ہے کہ میں نے چھپکلی کا خواب دیکھا، 2-3 اور بھی دیکھے رات میں. سب سے خطرناک خواب جو ہے نا جوؤں کا اور چھپکلی کا ہوتا ہے، جوئیں اور چھپکلی کا. اچھا آپ نے صبح یا جب بھی آپ کی جاگ کھلی، آپ نے فوری طور پہ تھو 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 3 بار کرنا ہے الٹے کندھے پر، اس خواب کا تصور کر کے. پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. 3 بار یہ پڑھیں گی تو اس خواب کا اثر زائل ہو جائے گا. لیکن اس کا علاج، اگر وہ دیکھے کہ اگر اس کے نخونوں میں کوئی کالسیائی آ رہی ہے، وہ فوری طور پہ پھر علاج کرائے گی. تکلیف میں نہیں بتاؤں گا، پھر آپ لوگ وہمی لوگ ہیں، وہم میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو وہ اس کا تو کرتے ہیں نا بیٹا. اب سنیں میری بات سنیں. اب میں نے کتنی دیر لگائی ہے آپ لوگوں کو؟ لگائی ہے نا. اب میں آپ سے نا ایک امتحان لینے لگا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ نماز میں جو تنگ کرے تو کیا پڑھنا ہے؟ ساریاں نکمیاں ہیں. ابھی میں سونا بنانے کا نسخہ آپ کو بتاتا نا، جھوٹی موٹی کا، یقین جانے ایسے لکھے بغیر تمہیں یاد ہو جانا سی نا. ابھی میں اس لیے میں چڑھتا ہوں، یقین جانے میں پروگرام نہیں کرتا. اتنی دنیا مجھے بلاتی ہے نا، میں کہتا ہوں نہیں تسی میں فالتو سمجھتے ہو. آپ کو میرا پتہ چلے سلفی ہو ساتھ، جہاں پر 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑے تو صرف میرے ساتھ 1 منٹ بات کرنی ہو نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اب میں نے گھنٹہ ہو گیا کل نہ پہ، کل کے میرا گلا بھی بہ گیا. ٹھیک ہے لیکن ہاں جی بتاؤ بیٹے، تم بتاؤ. ہاں نماز کے دوران جہاں بھی سجدے میں نہیں، چہرہ نہیں گھمانا، ایسے کر کے کیا پڑھنا ہے؟ من خنزب، خنزیر کا رے اور زب کا زے. ٹھیک ہے. تو وضو کرنے کا، جو وضو میں تنگ کرتا ہے، اعوذ باللہ الہان، نون ہے الہان. ایک اور بات بتانے لگا ہوں، اللہ نے اب یاد کرا دی. ایک شیطان ہے جو ہاسٹلوں میں ہوتا ہے، جو 2 بہنیں جو ہے نا اسلام میں، 2 13-14 سال کی بہنوں کو، 12 سال کی بہنوں کو اکٹھا سونے سے اسلام منع کرتا ہے کہ وہ سوئیں لیکن بیچ میں ان کا جسم مس نہ کرے، اوڑھنی علیحدہ ہو. ٹھیک. ہاسٹلوں میں ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں نا، خاص کر یونیورسٹیوں میں یا دینی ہاسٹلوں میں، تو بعض ایسے کیس ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی، پاگل ہو جاتی ہیں، بالکل جنون ہو جاتا ہے، جہاں تک کہ وہ کہتی ہے میں شادی تب کروں گی کہ اس کی بھی میرے خاوند کے ساتھ شادی کروں. یہ میرے پاس کیس آتے ہیں. اس کے لیے بھی اس شیطان کا نام بتایا کہ اس کو آپ پڑھا کریں جب بستروں پہ جائیں، اور ہاسٹلوں میں سب کو بولیں کہ اکٹھا بستر نہ کیا کریں، علیحدہ علیحدہ سویا کریں. یہ اساتذہ کو چاہیے، جو منتظمین ہوتے ہیں انتظام کرنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ 2 بچیوں کو اکٹھا نہ سونے دیں. الا کہ اگر ماں بیمار ہے، ماں کو کوئی اثرات کی بیماری ہے، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہ جسم لگا کر سوئے. بیٹا ایک بیمار ہے نا ماں کو اثر ہے، ماں کو کوئی تکلیف ہے، جناتی تکلیف. بیٹی ٹھیک ہے، جب بیٹی اس کے ساتھ مس کرے گی بیٹی کو بھی ہو جاتی ہے. یہی تو ہوتا ہے. اس کو تو مایوسی بولتے ہیں نا، کہ ماں سے آگے چلی گئی، باپ سے آگے چلی گئی. تو یہ وہ ہے نا بیماری. تو یہ میں بچنے کے آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، باقی جو اللہ کو منظور. جی بہن
مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ بالکل نہیں آ رہی، آواز شاید میرا تو اسپیکر بھی خراب ہے. تو یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اس قسم کا اگر خواب آتا ہے نا، کیونکہ سوال مختلف ہوتے ہیں، جواب یہی بنتا ہے کہ وہ صبح اٹھے، وہ اپنے خواب، برے خواب آنے کا بہترین وہ دعا جو ہے رات کو سونے کی دعا وہ پڑھے. جی برے خواب کو ظاہر کیسے کرے؟ 3 بار تھتکارے، تھو کر کے الٹے کندھے پر 3 بار پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. ہاں اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا ختم. صحابی کہتا ہے جب میں یہ عمل کرتا پہاڑ کے برابر بھی خواب ہوتا، ذرا بھی نہ رہتا. یقین سے پڑھو نا، یہ طریقے بتائے ہیں نا، ان تم تے سانو سارا کچھ ایک کو ہی یاد ہے، وہی یاد ہے جو ہم نے دنیا میں لینا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. آخرت کا بھی خیال کرو، اور ہمیں تو دونوں چیزیں چاہیے نا، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. تو دنیا تو اس کی اچھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا. اللہ ہمیں نبی کا مطیع بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جی اے بیچارے تنگ پہ، انہوں نے لڑنا شروع ہو جانا، کیمرے بند کر کے چلے جانا انہوں نے. اچھا آخری بات بیٹا، آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے چوٹ لگ گئی، ایک پہلے سے چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ تو ہے بچنے کا، چوٹ نہ لگے. اب مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھنی تھی فلاں وقت، میں نے نہیں پڑھی. اب اس کا علاج باقاعدہ ہوگا کیونکہ اس کو اثرات ہو چکے ہیں. اب اس کا باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، وہ پھر علاج ہوتا ہے. آپ کسی سے علاج کرائیں گے پھر ٹھیک ہوگا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہتا ہے سلفی صاحب میں بچپن میں چوتھی میں پڑھتا تھا، یہ قطر کی بات ہے، ایک شہزادے نے مجھے کہا، کہتا میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہتا جی میں ہوتا ہوں داخلیہ کے ساتھ، یعنی کہ وزیر داخلہ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں، میرے یہاں پر بچپن سے درد ہے. جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا یا چوتھی میں، تو وہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہاں درد ہے. ٹھیک، اب میں نے اس سے خریدنا شروع کیا. میں نے بولا خواب میں کبھی تم نے یہ دیکھا؟ کہتا میں نے بولا کتا دیکھا خواب میں؟ کہتا ہاں یہ میں نے خواب جس دن دیکھا، میں اس کو 5ویں میں یا مجھے یاد چوتھی میں یا 5ویں، بڑی بات پرانی بات ہے. کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کتے نے یہاں کاٹا ہے. جب اس نے کاٹا میں نے درد محسوس کیا، اس درد سے میری آنکھ کھل گئی. اس دن سے مجھے یہاں درد ہے. رائٹ، اب اس کو تو کتے نے کاٹا. بعض لوگوں کے میرے پاس جب مریض آتے ہیں نا، عورتیں یا مرد، ان کو باقاعدہ سانپ یا کتے کے یا کانچ یا جلنے کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ آ کر دکھاتے ہیں. ابھی جس کے پاس ٹائم ہے اس میں ہے جو میں تصویر لے لیتا ہوں، مجھے دیکھو یہ. اچھا اب وہ کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کو بولا کہ اس خواب کو ذرا ذہن میں لاؤ. اب ہمارے پاس ایک ہمیں پروسیس آتا ہے، ایک طریقہ علاج کا ہے. میں نے اس کا وہ کروا دیا، اس کا درد اللہ نے ختم کر دیا اسی وقت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. اچھے خواب پر شکر کرو اور برے خواب پر زائل کر دو اس کو، ورنہ اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. 40 سال سے، یعنی کہ 40 کا سیگا یا 70 کا سیگا یا 100 کا سیگا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، لا تعداد کے لیے ہوتا ہے. اب آخری بات میں آپ کو ایک بتا کر میں اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ میں نے بھی ابھی سفر کرنا ہے، میں نے پنڈی واپس جانا. سنیں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں. بعض لوگ نا، جہالت بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. جہالت میں حقیقت کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی، تیری عقل چولہے چپاوے نا، تو پا اپنی عقل. میرے نبی کی بات ہے، مدینے میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ جتنے صحابہ گئے مہاجر، ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ سارے بیمار ہو گئے.
ایسا بخار کہ وہ اترنے کا نام نہیں لیتا، کوئی دوائی دارو اثر نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے جب پتہ چلا نا کہ ابو بکر بھی بیمار ہو گئے ہیں، وہ بھی شعر کہنا شروع ہو گئے مدینے کے رد میں اور مکے کے حق میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے، جس کا اچھا ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا برا ہوتا اس کو ظاہر کرواتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صبح کہ ہاں بھی کسی نے کوئی خواب؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے، پڑھ لینا۔ میں نے جب مجھے پتا چلا کہ میرے جتنے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں مہاجرین وہ سب بخار ہو گیا ہے تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے رات کو دعا کی، میں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو مکے جیسی، تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مکے کے سا میں برکت ڈال دے۔ سا کہتے ہیں تول کو، ترازو کو، اس سے رزق بھی مراد لی جاتی ہے۔ تو مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، مدینے کا بخار جوفہ، میں نے وہ وادی دیکھی ہوئی ہے، باہر سے، اندر نہیں میں گیا، بورڈ میں نے اس کا دیکھا مدینے میں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہ سے، میں رات کو سو گیا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کی کالی سیاہ کھلے بالوں والی عورت مدینے سے بھاگتے ہوئے جوفہ میں داخل ہو گئی ہے۔ تو صبح اٹھے تو سارے صحابہ ٹھیک، نہ ڈرپ لگی نہ ٹیکا لگا۔ یہ اسیب کی بیماری ہو جاتی ہے، کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نے لیا گئے سارے بیمار ہو گئے۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا وہ اسیب زدہ ہوتا ہے یا وہ نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے نیا گھر لو تو کوشش کرو مت لوگوں کو بلاؤ، چپ کر کے اللہ کو دعا منگو تے اسی صدقہ خیرات کر دیو، تے رشتہ داران مت لڈو پیرے کھاؤ، وہ سب نظر لگا کے چلے جاتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے ایسا۔ جی وہ جو بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ ڈارک رنگ کے کپڑے نہ پہنے، نہ کالا پہنے، نہ لال پہنے، نہ یہ لیمن کلر پہنے جو نیمبو کا رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رنگ زیادہ تر شیاطین کو پسند ہوتے ہیں۔ تو بعد میں پانے کی ضرورت پھول پوڈے والے لے لو، یعنی بعد میں پاویں پا لو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھول بوٹے والے پہنے نا، ہے جی، سادے لائٹ کپڑے۔ میں کہتا ہوں جو جس کو خوف کی بیماری ہے، جس کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے نا، ہائے کوئی آ گیا، ہائے کچھ ہو جائے گا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ صرف سفید لباس پہنے، چند دن سفید لباس پہنے، نمک کم کرے، بستر پر چادر بچھا دے سفید، اور تکیہ اپنا سفید کر لے، بس چند دنوں کے بعد اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہاں اس کو بیٹا گرم گرم کھا لینا۔ ان کے کینسر کہاں ہے؟ اچھا بیٹا آپ نے نا امید نہیں ہونا، اسلام نا امیدی سے منع کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، آپ ابو کو ہلدی دیں، گرم پانی میں ہلدی دیں، ابو سے کسی طریقے سے چھپکلیاں مروائیں، جہاں چھپکلی دیکھیں ابو کو بولو اس کو مارے۔ میں نے تجربے سے کئی کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے چھپکلی کو مار دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا بیٹا آپ نا دعا بھی مانگے، ابو کے پاس نا اس کی اپنا کیا کہتے ہیں یہ کلونجی نہیں ہوتی، اس کی دھونی بھی دیں، کلونجی اور مرمکی لے لیں، کلونجی اور مرمکی یہ ایک جڑی ہوتی ہے، اس کو لے کر نا برابر اس کو کٹوا لیں، تو اس کی کوئلے کے اوپر تھوڑا سا ڈال کے ان کو دھونی دیں، تو اللہ تعالی شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ۔ آپ سب لوگ دعا کریں اللہ شفا دے۔ ہاں جی چلیں جی دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کب سے یہ والی ہے؟ اچھا
نہیں ابھی بھی نہیں اٹھتا، پہلے ٹھیک تھا؟ اچھا 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 بیٹا، خواب میں سانپ یا کتا تو نہیں دیکھتی ہو، بھینسیں تو نہیں دیکھتی ہو؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس کو آپ نا اپنے غسل کے پانی سے نہلا دیں 3 دن، 7 دن بیری کے پتوں سے نہلا دیں، اور اللہ نہ کرے جب اس کو دورہ پڑے تو کسی مرد کو بولے اس کے سیدھے کان میں اذان دے، 7 اذانیں دینی ہیں سیدھے کان میں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک بار اذان، ایک بار فاتحہ، ایک ٹائم میں 7 اذانیں دینی ہے صبح اور شام، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بیری کے پتوں سے 7 دن نہ ہو، 3 دن امی کے پانی سے نہ ہو، یا ابا کے یا بھائی کے یا جس سے بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا میری بہنوں بچیوں، میرا تو میں ایک سے آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا، آپ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کو تھام لو۔ واللہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے نا، تو میں نے ایک آیت چند دن ہوئے پڑھی، اللہ کے نبی اللہ سے شکایت بھی کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو پتہ قرآن بھی اللہ کو شکایت کرے گا۔ ایک گروہ جنت میں جاتے جاتے قرآن آگے آ جائے گا، اس لیے بڑے کہتے ہیں دعا کرو ساڑھے پیچھے قرآن نہ ہوئے اگے قرآن ہوئے، ہے نا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن آگے آ جائے گا؟ قرآن اللہ سے جھگڑے گا، کیا اللہ میں نے ان کو جنت میں نہیں جانے دینا، انہوں نے مجھ کو پڑھا، نہ مجھ کو سمجھا، نہ مجھ سے شفا لی، تو پھر اللہ کہے گا جو چاہے تو کر، پھر وہ پیچھے آ کر ہانکتا وہ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ یہ اللہ کی قسم حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب نبی شکایت کریں گے تو اللہ چھوڑے گا؟ تو آپ قرآن کو پکڑیں، جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا، اللہ کی قسم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو 700 نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ایک اور آپ کو میں بہترین عبادت بتاؤں، جو یہ چاہتا ہے کہ روزانہ مجھ کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے، روزانہ مجھ کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے، تو وہ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد 4 نوافل 4 رکعتوں میں، جیسے ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھے تو اس کا پورے کا پورا لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لاٹری ہیں تمہاری، موج کرو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے، لوگوں کو ترغیب دینی ہے، اور بیٹا اپنا اوڑھنا بچھونا جب ہم قرآن کو بنا لیں گے تو ہم پر رحمت بھی آئے گی اور ہم پر شفا بھی ہوگی، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کو سمجھنا ہے، رٹے ہل ہل کے نہیں پڑھنا، لوگوں نہیں دسنا میں مہینے 3 قرآن مکالنی ہے، یہ نہیں کرنا، سمجھنا ہے جی۔ 4 رکعتیں پڑھنی ہے نوافلوں کی، 4 فرض پوری نماز پڑھ لیں۔ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ تو وتر نہیں نہ پڑھتے، وہ تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو وہ پھر 4 رکعتیں پڑھ لینا تو اس کو پورا لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ سوال تو ایک کہتے بندے 50 ہن جان دے کھانا اوپر تیار چل لے، میں انشاءاللہ اٹھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بھی اور کچھ کہنا؟ اللہ تو شفا، اللہ تو شفا دے گا۔ میری بہن میں جو دوریاں دا علاج دسیا وہ بچی نے جڑا دسیا تانوں بھی دساں گا، وہی کرو جو بچی نے دسیا۔ زیادہ تر مرگی دا دورہ نہیں ہوندا، مرگی 2 قسم دی ہوندی ہے، ایک ہوندی جناتی مرگی، ایک ہوندی ہے عضوی مرگی۔ تسی اذانہ دیو گے نا تو چیزاں نسن گیاں، ٹھیک ہے نا؟ گانے نہیں سننے، 11ویں 12ویں نہیں دینی، قوالیاں نہیں سننیاں، قرآن پڑھنا تو دیکھو یہ نس دے کس طرح خبیث دے پتر۔ تو بیٹا کسی کو نہیں پتہ چلتا، اللہ آپ کو شفا دے۔ آپ جب جس کو دورہ پڑے، اگر مرد گھر میں ہے تو اس کو بولو اذانے دے، اگر کوئی عورت ہے تو سورہ رحمان اس کے کان کے پاس پڑھے، ٹھیک ہے؟ رونا پٹنا نہیں ہے، پٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس پڑھیں گی قرآن کو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ بیٹا اگر اس سے فرق پڑ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو میرا بیٹا آپ سلفی ہو صدر پنڈی میں آ جائیں، ہاں جی؟ اللہ پاک شفا دے دے آپ کو، لا باس طہورن انشاءاللہ۔
اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی ذات کے لیے قبول و منظور کر لے۔ اللہ ہم نے جو سنا ہے یا اللہ جو کہا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو درگزر فرما۔ اللہ سب کی نیک حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں بچے کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، اللہ ان کی آسوں مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان سب کو خیر ڈال دے یا اللہ۔ یہ مجلس تیرے نبی کا فرمان ہے جو تیرے اللہ کے لیے سجائی جاتی ہے، تو اس مجلس کے لیے تو فرشتے بھی آسمانوں سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ عذب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك۔ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى من الأرض وما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ دعا پڑھو مجلس چھوڑنے کی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔